ندیم نجفی صاحب جہاں بھی ہوں وہ آئیں تو باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، جناب قاری ندیم نجفی صاحب آئیں، باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے مجلس، اور جو حضرات باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے امام جمعہ سلطانپور امہٹ ہمارے حجت الاسلام علی جناب مولانا ظہور بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ امام جمعہ امہٹ سلطانپور ہمارے کوثر حسین چاند صاحب غازی آباد سے خاص طور سے اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان کا بھی خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ حجت الاسلام علی جناب مولانا اکبر علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. مولانا اکبر صاحب اسٹیج پہ آ جائیے. آپ کافی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مولانا کے ساتھ میں مومنین تشریف لائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائیں. تمام حضرات ادھر آ جائیں. جو مولانا اکبر علی صاحب کے ساتھ میں سب تشریف لائیں ادھر آ جائیں. اب میں سوزخانی کے لیے ہمارے نوجوان سوزخان جناب لیاقت علی خان صاحب جو اپنی سوزخانی میں پورے ملک میں اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں، ان کے ہمنوا جناب شرافت علی، جناب حسن مہندی، جناب شباب علی صاحب جو بنارس سے تشریف لائے ہیں. آپ سنیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے اور مجلس بھی ابھی شروع ہونا ہے. چند منتخب شعراء کرام ہیں. میں نے کہا آپ کی مجلس میں جلدی شروع کر دوں گا کیونکہ ظاہر بات ہے کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے نجف سے امام حسین علیہ السلام کے حرم سے اور کربلا سے یعنی مولا کے حرم سے اور امام حسین علیہ السلام کے حرم سے جو مہمان آتے تھے، کووڈ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں، تو ہم اس بار مجلس بہت جلدی شروع کر دیں گے. جو حضرات لائیو اس کو سن رہے ہیں بس چند ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا اور مائک والے سے کہوں گا کہ مائک ادھر لا کے رکھے
اور سوزخانی کے لیے جناب لیاقت علی خان صاحب، شرافت علی، حسن مہندی، شباب علی صاحب جو بنارس سے تشریف لائے ہیں، آ کے سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ اور جو حضرات کھڑے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آ جائیں۔ آئیے لیاقت بھائی، آئیے بیٹا، ادھر نیچے رکھو، ہاں نیچے ادھر ادھر آ جائیے، ادھر یہاں ادھر پس نہیں بات۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ہمارے جناب شاکر ہاشمی صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسٹیج پر تشریف لائیں، شاکر بھائی اسٹیج پر آئیے۔ شاکر بھائی، ہمارے جناب قلب حسن صاحب بھی تشریف لائیں بہت بڑی تعداد میں اورنگ آباد سے۔ میں جناب سید قلب حسن صاحب کا تہہ دل سے خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، اس سرزمین لکھنؤ پر پہلی مرتبہ ہم کو آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چونکہ یعصوب بھائی کا حکم تھا تو اس کو عمل میں بھی لانا ضروری تھا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ فاتحہ۔ جد شہید کربلا بلغ العلا ایسا وہ ہے بدر دو جا کشف دو جا بے خصلت میں ان کی کیا کہوں، حسنت جمیع خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ جد شہید کربلا جس گھڑی کہتے محمد قل ہو اللہ احد، اور ہنس کے فرماتے
شان اللہ سمجھ لم یلد کہتے حسن کہتے ولم یولد حسین فاطمہ کہتے ولم یکن لہ کفوا احد جس گھڑی کہتے اعجاز یہ علی کو دکھانا ہی چاہیے اور دیوار کا نصیب جگانا ہی چاہیے صحن حرم میں لائے گئے ہو جدھر سے اس در سے بت شکن کو نہ آنا ہی چاہیے اعجاز یہ علی کو یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی کھڑے مسکرا رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی کھڑے مسکرا رہے ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھلا رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج گھر میں رن چڑھو اکبر ولی ساونت لیے ہاتھ میں حسینی نشان ہے سر سروپ سندر انوپ ہتھیار ڈھال بھج پہ کمان ہے ملک بولے پلک پر سلے
اور علی کی شان ہے ہورے پکار دن دن حسین جو کے پوت کیسو گبرو جوان ہے رن چڑھو حضرات اسلام کے چند شعر چونکہ شیعان حیدر کرار کا مجمع ہے بطور خاص سماعت فرمائیں. علی کی دشمنی ہے اور تم ہو علی کی دشمنی ہے مقدر بے حسی ہے اور تم ہو اجالا دے تمہیں کیا نام حیدر اجالا دے تمہیں کیا نام حیدر دلوں میں تیرگی ہے اور تم ہو علی کی دشمنی ہے اور تم ہو. یہ بھی شعر بطور خاص. علی کو چھوڑ کے جنت کی باتیں علی کو چھوڑ کر جنت کی باتیں تمنا ہی نہیں ہے اور تم ہو تمنا ہی نہیں ہے اور تم ہو. وہاں دوزخ یہاں نفرت کے شعلے وہاں دوزخ یہاں نفرت کے شعلے جہنم زندگی ہے اور
جہنم زندگی ہے اور تم ہو نہیں سنتے کبھی تم ذکر حیدر نہیں سنتے کبھی تم ذکر حیدر یہ کیسی دوستی ہے اور تم ہو یہ کیسی دوستی ہے اور تم ہو. یہ شعر بطور خاص اندھیرا کیوں نہ ہو تربت کے اندر اندھیرا کیوں نہ ہو تربت کے اندر کہ ایک بغض علی ہے اور تم ہو کہ ایک بغض علی ہے اور تم ہو اندھیرا کیوں نہ ہو تربت کے اندر کہ ایک بغض علی ہے اور تم ہو کی دشمنی ہے اور یہ بھی شعر فدق زہرا کا حق تھا کس نے چھینا فدق زہرا کا حق تھا کس نے چھینا بس اس پر خاموشی ہے اور تم ہو بس اس پر خاموشی ہے اور تم ہو فدق زہرا کا حق تھا کس نے چھینا بس اس پر خاموشی ہے اور تم ہو علی کی دشمنی ہے اور تم ہو. یہ بھی شعر بطور خاص خلاف ماتم شبیر فتوے
یہ فعل لعنتی ہے اور تم ہو یہ فعل لعنتی ہے اور تم خلاف ماتم شبیر فتوے یہ فعل لعنتی ہے اور تم ہو علی کی دشمنی ہے اور تم کبھی روتے نہیں سرور کے غم میں کبھی روتے نہیں سرور کے غم میں نرالی زندگی ہے اور تم ہو علی کی دشمنی ہے اور تم ہو تمہیں معلوم کیا کرب و بلا ہے تمہیں معلوم کیا کرب و بلا ہے غموں سے کجروی ہے اور تم ہو علی کی دشمنی ہے اور تم ہو ثنائے مرتضی ہر وقت دلکش ثنائے مرتضی ہر وقت دلکش ہنسی یہ شاعری ہے اور تم ہو سکینہ جس دم کے مشق سوکھے اٹھا کے اموں کے پاس لا اور کہا کہ مرتے ہوں 3 دن
سے کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سوا تمہارے یہ حال اپنا کسے دکھاؤں بھلا ارے بھتیجی مارے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ سکینہ جس دم جہاں بھی سبتے پیمبر کا تذکرہ ہوگا ہر آنکھ روئے گی دل غم سے جل رہا وہ جہاں بھی سبتے لہو نگاہوں سے شبیر کی بہا ہوگا لہو نگاہوں سے شبیر کی بہا ہوگا گلا صغیر کا جب تیر سے چھڑا ہوگا جہاں بھی سبتے کمر کو تام کے شبیر گر پڑے ہوں گے کمر کو تام کے شبیر گر پڑے ہوں گے دوم کو بازوے عباس جب کٹا ہوگا جہاں بھی سبتے کلیجہ تام لیا ہوگا خود پیمبر نے کلیجہ تام لیا ہوگا خود پیمبر نے جو لاش شاہ کا پامال ہو رہا ہوگا جہاں بھی سبتے تڑپتا ہوگا لبِ نیر لاش عباس تڑپتا ہوگا لبِ نیر لاش عباس تمام
सच को जब शेर मारता होगा जहां भी सिबते। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, अज़ा हो जाए। माइक ऊपर रखवा दीजिए, माइक। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। बस चंद ही लम्हों में मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। चंद ऐलानात हैं, आप समाअत फरमा लें। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद जाहिद अहमद रिजवी साहब क़िबला की अहलिया की छमाही की मजलिस 24 रजब को 7 बजे शब में रोज़ा काज़मैन में मुनक्किद होगी। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। अंजुमन मिसबाहुल इस्लाम की जानिब से मस्जिद तहसीन अली खां में एक कदीम महफिल मुनक्किद होती है। उस महफिल में आप हजरात ज़रूर शिरकत करें। 8:30 बजे शब में वो महफिल मुनक्किद होगी तहसीन अली खां चौक में। इदारा वारिस काबा की जानिब से 13 रजब को शिया यतीम खाने में महफिल मुनक्किद होगी। आप हजरात से गुजारिश उसमें शिरकत करें। मौलूद काबा इमाम बाड़ा आगा बाकर में 12 रजब को 9 बजे शब में मुनक्किद होगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। जश्न मौलूद काबा मदरसा जामुअत तबलीग में 16 रजब को इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी। उसकी सिदारत अली जनाब मौलाना एजाज अतर साहब क़िबला करेंगे। बरादरा मौलाना जाफर अब्बास साहब क़िबला की जानिब से यह ऐलान हो रहा है। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है और हमारे आए हुए मेहमान
खतीब आयतुल्लाह सैयद मुंतजिर मेहंदी रिजवी जो कुम मुक़द्दस ईरान से तशरीफ़ लाएं, मैं उनका खानवादा खतीब अकबर की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जनाब शानू भाई नानोता से, फ़खरी मेरठी साहब, बाकर रिजवी साहब, कौसर हुसैन चांद साहब, जरगाम भाई बेंगलोर से सब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं फर्दन एक एक शख्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर बेताब भाई हों, क्योंकि अब मैं मजलिस शुरू कराने जा रहा हूँ, जो हजरात भी हैं जहाँ पर भी हैं आ जाएं। बेताब हल्लौरी साहब से गुजारिश है। बेताब भाई कहाँ हैं? बेताब हल्लौरी साहब नहीं है? चलिए हमारे जनाब आले रजा हल्लौरी साहब बस चंद एक एक कथा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, बस मजलिस का आगाज होने जा रहा है। हमारे अख्तर अब्बास अप्पू साहब शानू भाई से गुजारिश है आगे आ जाए। आइए बस एक एक कथा सवाबन आइए, क्योंकि हम वक्त बहुत कम है। आइए जरिए आइए। हस्बे मरातिब सलामुन अलैकुम। दिल की गहराइयों से बराए इसाले सवाब 4-6 मिसरे जी। कोई बंदिश न कोई जिम्मा है, कोई बंदिश न कोई जिम्मा है, नाम हैदर जुबां पे लाना है, कब्र में नादे अली पढ़ना है, जलवा हैदर का पाते रहना है। कोई बंदिश न कोई जिम्मा है, मौत तो ऐ रज़ा बहाना है, जो भी आया है उसको जाना है। बाप की मेहनत इबादत है, इस हकीकत को सबने माना है। मौत तो ऐ रज़ा बहाना है, अब तो करबो बला के साए में अपने गम को हमें भुलाना है। मौत वो सच है ऐ रज़ा जिसको सबको एक दिन गले लगाना है, जो भी आया है उसको जाना। जनाब चांद फैदी साहब साखनी से आए, एक कथा पढ़ें। चांद फैदी साहब आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, बस एक कथा। साखनी से जिला बुलंदशहर से चांद फैदी साहब, बस सवाबन। फखरी मेरठी साहब, फखरी भाई आप भी आ, बस चांद फैदी साहब से बात। मुलाज़ा करें हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया यासूफ साहब का सवाब में शामिल किया। पेश करता हूँ कथा मुलाज़ा। एक पैगाम है जो मैं अक्सर देता हूँ, मुलाज़ा कर लें। सैलाब आ रहा है गुनाहों का हर तरह, सैलाब आ रहा है गुनाहों का हर तरह। ए दोस्तों हुसैन का दामन न छोड़ना,
اچھا فخری بھائی بھی آگے لیجیے. ملاحظہ کریں, کیا کروں وقت نہیں ہے. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا ہر طرف, اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. تو دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو, دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو, لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑ. جناب بیتاب ہلوری صاحب, بیتاب بھائی آئیے, کیونکہ وقت بہت کم ہے. آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس چند ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آ جائیں. حکم کے مطابق صرف 4 مصرے. فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا, فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا, ستم گروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا, ستم گروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. اور حسین آباد, علی گنج, ہر جگہ ہے بازار, یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا. جناب فخری میرٹھی صاحب, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. جناب فخری میرٹھی صاحب. بہت شکریہ یاسوف بھائی. اس اہم مجلس کا حصہ چند لمحوں کے لیے عیسائی بننے میں ایک فخر ہے. میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں 4 مصرے. 2 بڑے ذاکرین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں ایصال ثواب کے حوالے سے آپ تمام حضرات کو شامل کرتا ہوں. جسے ہم حقیقتاً موت سمجھتے ہیں وہ زندگی کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے. یہ میرا مخصوص ٹاپک ہے, میں اس پہ ہمیشہ شاعری کی ہے. اسی خیال کو آگے بڑھاتا ہوں. جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ بظاہر موت ہے, لیکن حقیقتاً وہ زندگی کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے. میں مصرے پڑھتا ہوں. جو دم نکلے محبت میں علی کی, جو دم نکلے محبت میں علی کی, بدل جاتی ہے رنگت زندگی کی. جو دم نکلے محبت میں علی کی, بدل جاتی ہے رنگت زندگی کی. ہمیں راس آ گئی تربت ہماری, ہمیں راس آ گئی تربت ہماری, زیارت ہو گئی مولا علی کی. ہمیں راس آ گئی تربت ہماری, زیارت ہو گئی مولا علی کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب افسر امروہوی صاحب, اگر ہماری آواز سن رہے ہو. جناب افسر امروہوی صاحب, افسر امروہوی صاحب نہیں ہے. اچھا, اب پورے لکھنؤ کی نمائندگی شعراء کی جناب استاد الشہراء جناب اعجاز زیدی صاحب, اور میں گزارش کروں گا آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب کو اسٹیج کو پر لے آئیں. والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے, مولانا اعجاز اطہر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بس ہمارے آخری شاعر جناب اعجاز زیدی صاحب. حضرات سے قطع بارگاہ باب الحوائج میں حاضر خدمت ہے, اور شاید مولا عباس کی مدح کے لیے بہت مناسب کہ یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا, وہ بھی زہرا کا پسر, یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا, وہ بھی زہرا کا پسر. میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے, میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے. دونوں سے ملاحظہ کہ فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں, فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں. ایک ہے نہج البلاغہ
دوسرا قرآن ہے، ایک ہے فرق یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر، میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے، اور فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تمام ان شعراء سے معذرت کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ احتشام مہندی صاحب، موجز مولائی ہلوری صاحب، یہ افسر امروہوی صاحب سب پہنچتے، مگر اب وقت نہیں ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جانشین خطیب اکبر عالی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بہت ہی مختصر وقت ہے ہمارے پاس اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ میں مومنین کرام سے کہوں گا کہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، فرش مجلس پر جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لیں۔ حضرات علماء، خطبہ، شعراء حضرات اور مومنین، سلام علیکم۔ میں صرف آپ کی خدمت میں آپ حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے 5ویں برسی کی مجلس اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی 2ری برسی کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارا پورا خانوادہ آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہر موقع پر شکستہ دلوں کی تسکین کی اور آپ ہر موقع پر ہمارے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے کھڑے رہے۔ میں برابر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرات جو اتنے دور سے تشریف لاتے ہیں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، صرف اور صرف محبت میں، اور یہ خطیب اکبر اور خطیب العرفان، ان کو آپ نے کس حیثیت سے جانا اور کس حیثیت سے پہچانا۔ دیکھیے، ہمارے خانوادے کا تعلق صرف اور صرف سید الشہداء کے ذریعے سے ہے۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارا تشخص جو بھی خطیب اکبر یا خطیب العرفان یا میرے خانوادے کا رہا، وہ اس منبر کے وسیلے سے ہے اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، قریہ قریہ، پوری زندگی خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اپنے کو پہنچاتے رہے، جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ موسم کیسا ہے، سواری کا انتظام کیسا ہے۔ آج تو وہ دور ہے الحمدللہ کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں تک، گاؤں تک پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں کے پاس اچھی اچھی سواریاں ہیں، لیکن خود والد مرحوم نے بھی اکثر اس بات کا ذکر کیا اور جو حضرات آپ میں ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ گاؤں گاؤں، بستیوں بستیوں مجلسوں کو خطاب کرنے کے واسطے تشریف لے گئے۔ کہیں کھڑکھڑے سے جا رہے ہیں، بیل گاڑی سے جا رہے ہیں، بستی میں پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے۔ جو آخری بستی رات کی وہ بھی جا چکی تھی، اب اندر گاؤں تک پہنچنا تھا۔ کیسے پہنچیں؟ رات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک اونٹ آ رہا ہے، وہ اس گاؤں تک کے جائے گا۔
اونٹ پر سوار ہو کر کے بستی تک کے پہنچے۔ بہرحال یہ آپ تمام حضرات کی محبت ہے جو آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی جملے نہیں ہیں جو ہم آپ حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کریں۔ اور پھر اہل لکھنؤ، مومنین لکھنؤ، جنہوں نے ہر موقع پر، چاہے وہ جنازہ ہو، سیوم ہو، 40ویں کا موقع ہو یا اور ایصال ثواب کی مجلسیں ہوں، اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ تمام انجمنیں، ادارے جنہوں نے ہر موقع کے اوپر ہمارے شکستہ دلوں کو تسکین دی۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے در سے وابستہ رہے۔ اور ایک بات اکثر وہ مجلسوں میں پڑھتے تھے خطیب اکبر کہ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو بنیاد اور اساس ہیں آپ کی، دشمن اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے، نشانہ بنائے ہوئے ہے، اس کو آپ نہ فراموش کیجئے گا۔ اگر آپ نے اس کو فراموش کر دیا، اگر آپ اس سے غافل ہو گئے، اگر آپ نے اس کو بھلا دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ دشمن اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے کہ یہ چیزیں اگر ختم ہو گئیں تو پھر اس نے آپ کو زیر کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک فدق ہے، دوسرے غدیر ہے، تیسرے کربلا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے تشخص ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حجت الاسلام آیت اللہ منتظر مہندی صاحب قبلہ کا کہ جو ایسے عالم میں کہ جب دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اکثر مقامات پر، اکثر ملکوں میں، ایسے عالم میں، ایسے حالت میں وہ ہماری نحیف آواز پر لبیک کہی، ہماری دعوت کو انہوں نے قبول فرمایا اور وہ ایران سے یہاں ہندوستان تشریف لائے۔ اس کے لیے میں آیت اللہ منتظر مہندی صاحب قبلہ کا اپنے پورے خانوادے کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، میں گزارش کروں گا کیپٹن سکندر رضوی صاحب جو آ چکے ہیں یہاں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب کیپٹن سکندر رضوی صاحب۔ حضرات، آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب گزشتہ 40 برس سے حوزہ علمیہ قم مقدس ایران میں ہیں، اور آپ نے وہی تعلیم حاصل کی، اب قم مقدس میں درس خارج کہہ رہے ہیں۔ آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا، گلف کے ممالک میں، پوری دنیا میں مسلسل مجالس اعضاء کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ایک خصوصیت میں بتا دوں اور اس کے بعد مجلس کا آغاز کر دوں۔ آئیے کیپٹن سکندر رضوی صاحب آ جائیے کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، آیت اللہ منتظر مہندی نے دشمنان اہل بیت سے کمپرومائز نہیں کیا، دشمنان اہل بیت سے ہاتھ نہیں ملایا کہ یہ موقع نہیں ہے، یہ مصلحت نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے، لہذا اس وقت یہاں پر چپ رہ جائیے۔ اہل بیت کے معاملے میں اگر آپ یہاں پر چپ ہو گئے، اگر روز محشر وہ وہاں خاموش ہو گئے تو گئے آپ، کیونکہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، نہ وہاں کوئی مولوی صاحب آئیں گے، نہ کوئی علامہ آئیں گے، نہ کوئی مرجع تقلید آئیں گے، وہاں آئیں گے تو صرف اور صرف معصومین آئیں گے۔ لہذا ان کے مسئلے پر کبھی کسی سے کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ یہی خطیب اکبر اور خطیب العرفان کا بھی میسج ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خطیب اکبر نے اپنی کتاب تحریر کی ہے، اپنی پوری لائف ہسٹری لکھی ہے انہوں نے،
انہوں نے آٹو بایوگرافی لکھی ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہی قریب قریب وہ کمپلیٹ ہے۔ ہم 3 جگہ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پہلا اس کا رسم اجرا بین الحرمین کربلا میں کریں گے، بین الحرمین کربلا میں کریں گے، کیونکہ ہم وہاں خطیب اکبر کے جتنے دوست دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان کو سب کو آسانی سے کربلا بلا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تمام مسائل ہیں۔ دوسرا رسم اجرا ہم بمبئی میں کریں گے، جہاں خطیب اکبر نے 58 برس مجلس کو خطاب کیا ہے۔ اور تیسرا رسم اجرا اس ادا کے شہر لکھنؤ میں انشاءاللہ ہوگا، اور بہت جلدی وہ کتاب آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ کیلنڈر لے آئیے، کیلنڈر کا رسم اجرا کر دیں، جلدی سے کیلنڈر لے آئیے۔ ہمارے جناب سیفی زنگی پوری صاحب نے خطیب اکبر اور خطیب العرفان کی یاد میں ایک کیلنڈر نکالا ہے، ہر سال نکالتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہہ دیجیے بھیا کہ اس کیلنڈر کی ڈیٹ غلط نہیں ہوئی ابھی تک۔ لا بیٹا اوپر لے آیت اللہ منتظر مہندی رضوی، آل انڈیا شیعہ پرسلہ بورڈ کے صدر، حجت الاسلام علی جناب مولانا صاحب مہندی نقوی صاحب کے ہاتھوں اس کا رسم اجرا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد مجلس کا آغاز ہوگا۔ حضور آ جاؤ بیٹا، ایک بچوں آ جاؤ۔ بہت اچھا، کپتان صاحب مولانا علی بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات نے اتنی مصروفیات کے باوجود، جبکہ ہمیں معلوم ہے کافی مجالس ہیں، کافی 40ویں ہیں، سجم ہیں، اس کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں مومنین یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں فرداً پورے ملک سے آئے ہوئے، ملک کے گوشے سے آئے ہوئے ایک ایک مومنین کا خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب قبلہ جو قم مقدس ایران سے تشریف لائیں کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں، اور یہ کیلنڈر انشاءاللہ بعد مجلس آپ کو یہاں سے دستیاب ہوگا، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ لو بیٹا یہ لگواؤ، لو بیٹا یہ لے لو، اس کو نیچے ڈالو، اس کو نیچے اتار، ڈرائیور بھائی اس کو نیچے اتار، اس کو ہٹا، اس کو نیچے رکھ، ادھر سائڈ میں بھیا کسی کو اس کو آدھا کریے اور اس کو اٹھا کے اس پر
سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کے ان 2 بزرگوار خطیب اکبر اور خطیب العرفان کی روح کو بخش دیجیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات على محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ یہ منحوس وبا اور بیماری جس کے ساتھ منحوس اور دشمن انسانیت کے فریب جس سے آپ سب لوگ متاثر ہیں، لیکن اس حالت میں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور ان کی عقیدت اور اخلاص میں یہ جمع ہونا یہ آسان کام نہیں کہ جس کا اجر سوائے اس کی ذات کے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ یہ مجلس بہت ہی آپ کے دل کے جذبات
اور ان مرحوم کی خاص طور سے دلی عقیدت کے لیے ہے کہ خود ایصال ہو جائے ان کو، اور میں اپنی دیرینہ عادت کے مطابق کہ خود مرنے والوں کا تذکرہ منبر سے نہیں کرتا سوائے محمد و آل محمد کے۔ ظاہر ہے کہ جو کہ محتاج ہوں تعارف کے، لیکن یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ محتاج تعارف ہو۔ خود یہ دو بزرگوار کے ذات اور زندگی روشن و واضح اور معروف مشہور دلوں میں بیٹھی ہوئی، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو محتاج ہوں ان کے لیے بھی نہیں کہتا منبر پہ آنے کے بعد، تو اس لیے کہ منبر صرف علی کے لیے ہے۔ اور یہ منبر بنایا ہی گیا ہے غدیر میں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو دکھانا تھا، ان کو پہچنوانا تھا، ان کی معرفت کروانی تھی، تو رسول نے حکم دے دیا منبر کا۔ ظاہر یہ منبر مخصوص ہے۔ اب ان سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ سب منبر سے ہوں گی۔ اب وہ جس کو خدا مان رہے ہیں تو ظاہر اس خدا کا ذکر جو ہے منبر سے ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہی اعلان کیا ہے کہ ہم کس خدا کے ماننے والے ہیں اور کس خدا کے جاننے والے ہیں۔ تصورات آپ کے کچھ بھی رہے ہوں، آپ اپنے اوہام سے بشریت اتنے زیادہ انبیاء اولیاء اوصیاء تشریف لے آئے، پہچنوائے، بتائے، مگر اس کے باوجود سب نے اپنی ہی تصویر قائم کی خدا کے بارے میں۔ کسی نے نہ نبیوں کی سنی، نہ اولیاء کی سنی، نہ اوصیاء کی سنی، نہ رسول کی سنی۔ جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے اپنی تصویر خدا کے لیے قائم کر دی۔ اور علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ جتنا ہی سوچتے سمجھتے اور بلندی کا اعتراف کرتے چلے جاؤ اور بناتے چلے جاؤ، یہ سب صرف تمہاری ہی فکر ہے۔ اللہ کہیں اس سے بھی زیادہ اکبر ہے، ماورا ہے، بلند و برتر ہے۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی تصویر ہے، اور آپ نے مصور کر دیا ہے، آپ نے محدود کر دیا ہے، اور جو محدود کیا اس نے اللہ کو نہ پہچانا، نے اللہ کو نہ جانا۔ تو صحیح معنوں میں معرفت خداوندی اگر کوئی کر سکتا ہے حالت امکان میں، قوت امکان میں، تو وہ صرف ذوات محمد و آل محمد ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں معرفت خداوندی وہی کر سکتے ہیں اور وہی بیان بھی کر سکتے ہیں، انہی میں قوت و طاقت ہے۔ اس لیے کہ بیان کا تعلق زبان سے ہے، اور زبان کا تعلق افکار سے ہے، اور افکار کا تعلق عقل سے ہے، اور عقل کا تعلق قلب سے ہے۔ جب تک یہ صاف اور پاکیزہ اور بلند اور برتر اور بہتر نہ ہوں، اس وقت تک نہ افکار صافی ہوں گے اور نہ ہی پاکیزہ ہوں گے، اور نہ ہی بیان میں جلا آئے گا۔ بیان جو ہے وہ خود مولائی نے فرمایا کہ زبان جو ہے آئینہ قلب ہے۔ پتہ چلتا ہے زبان کھلی تو معلوم ہو گیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کے ہیں۔
کیا فکر رکھتے ہیں، کیا طریقہ گفتگو ہے. اور اسی لیے اللہ نے دوسری عظمت علم کے بعد بیان ہی کو دی ہے. علم القرآن وعلمہ البیان. ظاہر ہے کہ بیان بعد میں سکھایا ہے، علم پہلے دیا ہے، کہ اس لیے کہ جو دیا ہے اسے اب زبان پہ آنا چاہیے. تو زبان دی اور زبان کے ساتھ بیان دیا. تو اب یہ سب جو ہے وہ صرف انہی کو زیبا ہے، انہی کے پاس ہے، انہی کا کلام، انہی کے الفاظ، انہی کے معانی و مطالب، اور انہی کے لیے ہے. گرچہ ہدایت ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، لیکن کون سمجھتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خلق کیا، بنایا صرف اس لیے کہ اس کو پہچانیں اور اس کو پہچنوائیں. پہچاننا اور پہچنوانا یہ دو کام ہے. اسی لیے بیان دیا، پہچاننے کے لیے علم دیا. جب علم ہوگا، جانیں گے تو دھیرے دھیرے جاننے سے پہچانیں گے. اور جب جان ہوگی، تھوڑا تھوڑا جان تو آپ بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں صورت، جان رہے ہیں کہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، سر پہ عامہ لگائے ہے، زیادہ سے زیادہ عالم ہوگا، بس اس سے زیادہ کیا. لیکن پہچانیں گے تو تب جب رہیں گے 7 سالوں، جب عادات و اطوار و رفتار و گفتار اور چیزوں سے واقفیت پیدا کریں گے، جزیات جانیں گے، دھیرے دھیرے تب پہچانیں گے. اور پھر اس پہچان میں جو ہمارے عادات و اطوار و رفتار و گفتار جو دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، اسی سے پہچانے گی دھیرے دھیرے. تو جس کو اچھا لگا وہ اچھی پہچان رکھے گا، جس کو برا لگا وہ بری پہچان رکھے گا. اب دونوں ایک ہی بات کہیں گے. اگر آپ پوچھئے کہ پہچانا انہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارا سالہ سال کا رابطہ ہے، ارے ہم تو بہت قریب سے جانتے ہیں. اور اگر ذرا سا تلخ تجربہ ہوا ان کا ہم سے، اچھا ان کو کون پہچانے گا؟ تو عبارت تو ایک ہی ہے، مگر انداز فرق کر رہے ہیں. اور یہی انداز بتا رہے ہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے اور یہ کس طرح کے ہیں. اب میں کسی کو کچھ نہ کہوں گا. دنیا میں ہر فرد ایسے ہی پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی جانا جاتا ہے. تو آپ نے پہچان لیا کہ پہچان کسے کہتے ہیں، اور آپ نے جان لیا کہ جاننا کسے کہتے ہیں. تو جاننا اور پہچاننا، اور جیسے ہی آپ پہچانتے چلے گئے، ویسے ہی مانتے چلے گئے. جب آپ کو پہچان پیدا ہوئی اور آپ کی پہچان اچھی ہوئی، نزدیک ہوئی، تو جیسے جیسے پہچانتے گئے ویسے ہی مانتے گئے. جاننے کا نام علم ہے، پہچاننے کا نام معرفت ہے. اور اسی طریقے سے جاننے پہچاننے سے جب ماننے لگے آپ، تو ماننے کا نام ایمان ہے. اب آپ ایمان لے آئے، ماننے لگے آپ. اور اسی مان میں اور اسی معرفت اور پہچان میں جتنی پختگی پیدا ہوتی چلی گئی، ویسے یقین بڑھتا چلا گیا. اور جب یقین اپنے منزل عروج کو پہنچا، تو اس نفس کو اطمینان پیدا ہو گیا کہ جو پہچانا تھا صحیح پہچانا تھا، جو جانا تھا صحیح جانا تھا، اور جو ایمان لے آئے تھے صحیح ایمان لے آئے تھے. جیسے ہی نفس کو پختگی پیدا ہوئی اور اطمینان آیا، ویسے ہی اس نے کہا نظروں کے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں، تب بھی میرے ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا یقین میں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس جملے نے اس بات کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے مطمئن ہیں. اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو ہمارے ذرہ برابر یقین میں فرق نہیں آنے والا ہے. جو خط قائم ہوا ہے وہ قائم رہے گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ پردہ پڑا ہو
ادھر کوئی بیٹھا ہو ادھر کوئی دیکھ رہا ہو، وہ پہلے سے دیکھے ہوئے ہو، اب آپ چاہیں وہ لاکھ پردے ہٹتے رہیں پڑھتے رہیں، وہ کہے گا جو میں نے دیکھا ہے وہی ہے، وہی صورت، وہی شکل، وہی شباہت۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ادھر والا کہیں یہ کہہ دے کہ اس کی صورت میری صورت، اس کی شکل میری شکل، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کا قدم میرا قدم، اس کا پہلو میرا پہلو، اس کا نفس میرا نفس، اس کا چہرہ میرا چہرہ، اس کی زبان میری زبان، تو اب میں تو کہوں گا دور تک جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے کو دیکھتا رہے۔ اب اگر وہ سجدہ کر کے نہ بتاتا کہ خدا کہاں ہے، یا علی آپ پر لاکھوں سلام جانے فدا، کہ ساری قیامت ساری قدرت ہاتھ میں رکھنے کے بعد اسی اللہ کا اعتراف ہے اور اسی کے لیے سجدہ ہے، اسی کی معرفت ہے اور اسی کی معرفت کرواتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں کہ اس لیے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو پہچانے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو پہچانے۔ انما خلقتم افا حسبتم انما خلقتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو ہم نے عبث پیدا کیا ہے، تم کو ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا بےہودہ اور باطل، اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ وتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ ابھی سب ملی ہوئی باتیں ہیں، تم پہچان لو، جان لو، غلط نہیں پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا، گرچہ اللہ بہت بلند ہے، تمہاری فکریں وہاں تک نہ پہنچیں گی، تم وہاں تک نہیں جا سکتے ہو، بہت بلند ہے، بادشاہ یگانہ ہے، حق ہے، ذرہ برابر اس کے حق میں شک نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد وہی جو ہے تمام کائنات کا مالک ہے، اور وہی جو ہے ذل عرش العظیم، صاحب عرش عظیم ہے۔ تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی خلق کر دیا گیا؟ تم کو کس لیے بنایا گیا؟ اب دنیا بھر کے تمام باتیں جو ہیں ان کو سمیٹ کر کے آیات اور روایات میں ایک آیت سامنے کر دی جاتی ہے، اور واضح ہے، روشن ہے کہ ہاں بالکل بنایا اس لیے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ان کا اس آیت کا جواب یہ آیت ہے۔ آپ کو سوال وہاں سے ملا، جواب یہاں سے ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ ہم نے خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں، تو اب عبادت کے معنی یہ ہے کہ خلقت کا پہلو جو ہے آپ کا وہ ایسا ہے کہ ایسی عبادت ہو کہ ہر وقت مقصد و غرض خلقت ادا ہو رہی ہو۔ پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت ہو، تو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت صرف مقصد خلقت و غرض پوری ہو رہی ہو۔ چلے ہم عبادت کرتے ہیں، گرچہ میں بار بار کہا کرتا ہوں پورے دنیا میں مجالس میں کہ سمجھتے رہیں عبادت کریں، اور انہوں نے کہا دوڑیے اذان ہو گئی، سجدے میں چلے جائیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اللہ کی، اور پھر اس کے بعد ان کا حج کریے، زکوٰۃ دیجئے، خمس دیجئے، جہاد کیجئے، روزے رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، یہ سب عبادت ہیں۔ عزیزم بہت وقت نہیں لینا چاہتا، یہ عبادت نہیں ہیں، یہ سب ذریعہ عبادت ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ سب ذریعہ عبادت ہیں۔ اللہ کی عبادت تو کچھ اور ہے، اسی لیے تو وہاں پہ بھی جا کے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، ورنہ اس سجدے کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس رکوع کا اعتبار، نہ یہ قیام کا اعتبار، صرف اسی لیے قربتاً الی اللہ۔ اصل عبادت کچھ اور ہے، روح عبادت کچھ اور ہے۔ روح عبادت، اصل عبادت اطاعت پروردگار ہے۔
اصل عبادت، روح عبادت اطاعت پروردگار ہے، وہ کچھ اور ہے۔ حیران ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے، محضر میں ہو تب بھی ہونا چاہیے، غیبت میں ہو تب بھی ہونا چاہیے، ہر طریقے سے ہونا چاہیے۔ لہذا یہ عبادت نہیں ہے، ذریعہ عبادت ہے۔ اور نہ یقین آ رہا ہو تو یہاں سے تصدیق لے لو کہ ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے مولا کائنات امیر المومنین۔ لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ آج لیٹ کے سو جاؤ میرے بستر پر، توجہ کریں، تو پیغمبر نے کہا لیٹ کے سو جاؤ بستر پر، تو اب تو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے سرکار آئے اس لیے ہیں آپ کہ عبادت کروائیے اللہ کی۔ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، یہ 1000 کا کیا کروں گا، یہ 1000 کیا کروں گا، آپ تو سلا رہے ہیں، یہ 1000 کدھر جائے گا۔ توجہ کریں آپ، یہ نہیں پوچھا، حکم پیغمبر ہوا، لیٹ گئے بستر پہ۔ تب دنیا کو بتا دیا عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ تسبیح کا نام ہے، عبادت اطاعت پروردگار کا نام ہے۔ اور اطاعت پروردگار بغیر رسول کے اطاعت کے ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اطاعت لہذا یہ عبادت اصل اطاعت پروردگار ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے، جب گھر میں ہو اور ٹی وی کے سامنے ہو اور ڈرائنگ روم میں ہو تو تبلیغ یاد نہیں آتی ہے، تب امر بالمعروف بھول جاتے ہیں، تب نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان سے بہت پریشان ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر والوں سے، کہ یہ جہاں مجمع دیکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے تم نے اپنے کو بھلا دیا۔ توجہ کرے، تنسون انفسکم، کیا تم نے اپنے کو بھلا دیا، اپنے پہ امر بالمعروف کرو۔ تب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو وقت ہے۔ یہاں پر دکھائیے آپ اپنی تنہائی میں اطاعت، اور اس کے بعد بزم میں اطاعت، اور اس کے بعد موقع اور ماحول تمام دیکھیے اطاعت کی، اور یہ بھی سنتے جائیں جیسے ہی حکم دیا کہ لیٹ جاؤ ویسے ہی، اور رات بھر سونا تو ویسے ہی یہ پلٹ کے نہیں کہا کہ 1000 رکعت پڑھتا ہوں، اور ان 1000 رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے، کتنے رکوع ہوں گے، یہ سب میں کرتا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ صرف یہ پوچھا آپ کی جان بچ جائے گی میرے سونے سے؟ جو کریں آپ، قیامت تک کے لیے لکھ کے دے دیا کہ علی لیٹے کس لیے تھے۔ توجہ کریں آپ، کس لیے لیٹے تھے؟ آپ کی جان بچانے کے لیے لیٹے تھے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ معلوم ہوا رسالت اور رسول کی جان بچانا اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جو شخص میری حمایت کرے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اور اپنے قلب اور دل سے، فہو منا، وہ مجھ میں سے ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ ہے عبادت، یہ ہے، یہ اصل عبادت ہے، یہ روح عبادت ہے۔ لہذا لیٹ گئے، اور اب دنیا پوچھے کہ کیا ہے، یہ ہیں کہ وہ ہیں، کون افضل کون مفضول، بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف یہ کہ مجھے تو سادی باتیں کرنی ہیں۔ اب یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کون، ابھی سوچئے کہ کون جو ہے وہ 1000 رکعت پڑھنے والا، جس میں ایک رکعت میں 2 سجدہ، اور ایک سجدے کا وزن کسی کو پتا نہیں جان سکتا کہ وزن کیا ہے ایک سجدے کا، نہیں سمجھ سکتا۔ پوری کائنات اگر مل جائے تب بھی تول نہیں سکتی، دعویٰ نہیں ہے، دلیلیں ہیں، تول نہیں سکتی، جان نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ بہت بڑا امر، سجدہ بہت بڑا فعل، سجدہ بہت بڑا یہ عمل علی ابن ابی طالب کا ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل کو نبی نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
یعنی ثقلین زمین آسمان ما سوی اللہ سب جو ہے ثقلین سب کی عبادتیں سمٹ جائیں اور وہ سب ایک پلے میں رکھی جائیں اور ایک ضربت علی کی توجہ کریں آپ الی یوم القیامہ قیامت تک یہ ایک ضربت تب بھی پلہ وزنی رہے گا یہ ترازو کا پلہ وزنی رہے گا یہ ایک ضربت کیا ہے تلوار لے کے ہاتھ سے چکر لگانا اور نہ معلوم کتنے لگائے ہوں گے لیکن صرف یہ ایک ضربت توجہ کریں آپ ہاتھ کا ایک چکر ایسا ہے کہ ثقلین کی عبادت سمٹ جائے تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تو آپ بتائیے کہ جس کی پیشانی کسی کے سامنے جھکے گی جس کے لیے کہ سارے اعمال کی انتہا کا نام سجدہ خدا ہے توجہ کریں آپ تو اس کا سجدہ کیسا ہوگا جب ایک سجدہ نہیں تولا جا سکتا تو 1000 میں 2000 سجدے ہیں تب 2000 بھی نہیں تولا جا سکتا کم سے کم علی نے اس کو رکھ کر کے اور رات بھر سو کے بتایا کہ محمد کا وزن کتنا ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد خالص اس پر کہ سجدہ کیسا ہے علی کا آپ خالی اسی پر تصور کرتے جائیں تو گھنٹوں لگیں گے اور بات مکمل نہ ہوگی کل یقین کا سجدہ ہے کل یقین کا 2000 سجدہ اور محمد مصطفیٰ کی جان کا بچانا اپنا پوچھنا کون افضل ہے کون مفضول ہے بحث نہ کرنا صرف سمجھتے جاؤ غور کرتے جاؤ فکر کرتے جاؤ کہ کس کے لیے پیدا کیا ہے اور ہر آن ہر لمحہ عبادت ہو چونکہ وقت میں تنگی ہے شدت سے انتظار ضرور تھا آپ کا ہمیں اور آپ کو ہمیں لیکن میں کیا کروں اب حالات ایسے ہیں وقت ایسا ہے لہذا تنگی کے لحاظ سے جلدی جلدی وہ باتیں کہنے کے بعد ساتھ اصل مقصد اور مفہوم تک پہنچنا ہے کہ ان بزرگواروں کو ایصال ثواب ہو جائے جو زندگی بھر ذکر اہل بیت کرتے رہے تمام ذکر اپنی جگہ پہ ہیں صرف یہ واحد ذکر ہے جو اتنا عظیم ہے ایک تو خالی یہی ہے کہ ان کا ذکر ذکر خدا ہے اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ ان کا ذکر ذکر خدا ہے کسی مسلمان مومن کو تو شک ہونا بھی نہیں چاہیے کسی بھی مسلمان کو بھی شک نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے ان ذکرہو ذکری ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور نہ معلوم متعدد جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ ذکر ان کا ذکر جب ہم ذکر بولتے ہیں عوام ہیں ظاہر الفاظ ہیں بولتے ہیں الفاظ مختلف جگہ استعمال ہوتے ہیں معانی کچھ اور ہوتے ہیں کسی اور میں استعمال ہو جاتا ہے سمجھنے کچھ اور لگتے ہیں ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے لیکن ذکر کے معنی یہ سب کچھ نہیں ہے جو بولتے چلے جائیں وہ ذکر ہے جو پڑھتے چلے جائیں وہ ذکر ہے جو کہتے چلے جائیں وہ ذکر ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے ذکر کے معنی ہے یاد یعنی ایسی یاد کہ اس کو دیکھیے خدا یاد آ جائے اللہ اکبر نہ تسبیح سے یاد آتا ہے نہ سجدے سے یاد آتا ہے نہ رکوع سے یاد آ رہا ہے جیسے ہی صورت دیکھی کما ھذا الفتح کتنا بہترین و خوبصورت اللہ نے بنایا ہے ارے اس سے بہتر تو کوئی نہ تھا ارے یہ قمر بنی ہاشم ہے یہ ہاشم کا لال ہے یہ ہاشم کی جان ہے یہ ہاشم کی روح ہے اور ایک کو دیکھا کہا چھوڑو ہاشم ہوشم تک کہاں لے جا رہے ہو یہ اسد اللہ ہے اس سے بڑھ کر کے کون ہوگا یہ اسد اللہ ہے اللہ کا شیر ہے اس کو دیکھیے اللہ کی قدرتیں یاد آتی ہیں سب سے بڑے ذکر کا نام اللہ نے جو رکھا ہے وہ محمد و آل محمد ہیں ان کا ذکر اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ان کے ذکر میں اللہ کی یاد ہے ان کے بیان میں اللہ کی یاد ہے خود ان کی ذات میں اللہ کی یاد ہے جو دیکھیے اللہ یاد آئے ان کے تمام حالات کو پڑھیے اللہ یاد آئے یعنی اللہ جو ہے وہ اس کے تک پہنچنے کا راز صرف یہ ہیں اور یہی ہو سکتے ہیں اور بہت آسانی ہے
آپ کسی بھی چیز کو لے آئیے سامنے، سبھی چیز جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، سبھی چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچانے والی ہیں۔ جب یہ کہیے تو سب کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آل محمد کا نام لیجئے چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے کہیے کہ سورج اللہ کا پتہ دے رہا ہے، چاند اللہ کا پتہ دے رہا ہے، سب کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ آسمان اللہ کا پتہ دے رہا ہے کہ ہاں جی اللہ بنایا ہے، اللہ نے قدرت تھی، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہیے کہ علی کی ذات، خاموش ہو گئے، اب اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی آیت مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی آیت مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند دیکھو، سورج دیکھو، اور تم یہ آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ کائنات کی ہر شے کو الگ الگ دیکھتے رہو، جو جو یاد آئے، جو جو سمجھ میں آئے، وہ سب خالص مجھے دیکھ لینے میں یاد آئے گا، سمجھ آئے گی۔ پوری کائنات سمجھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب معرفت رکھتے ہیں، یہ سب ان کی معرفت رکھتے ہیں، یہ سب ان کو پہچانتے ہیں، یہ سب ان کو جانتے ہیں۔ اگر پہچانتے نہیں تھے تو کیسے اشارے پہ درخت چلے آتے تھے؟ اگر پہچانتے نہیں تھے تو کیسے یہ پتھر ہاتھ پر بولنے لگتے تھے؟ اگر پہچانتے نہیں تھے تو کیسے یہ جانور دوڑ کے قدموں پہ سجدہ کرنے لگتے تھے؟ اگر یہ پہچانتے نہیں تھے، اب آپ دیکھیے ترہ آپ کو ہے کہ آپ صاحب عقل ہیں، آپ صاحب فہم ہیں، آپ صاحب ذکا ہیں، آپ پہچانتے ہیں۔ اجی یہاں تو حیوان بھی پہچان رہا ہے، پتھر بھی پہچان رہا ہے، حد یہ ہے کہ ستارے بھی پہچان رہے ہیں۔ اگر پہچانتے نہیں تو زمین سے کھڑے ہو کے اشارہ کرتے تو دو کیسے ہو جاتے؟ یہ بتا رہا ہے کہ پہچان رہا ہے، جو حکم ہو رہا ہے ادا کرتا جاتا ہے۔ اگر پہچانتا نہ تھا تو انگلیوں کا اشارہ کیا، ادھر غروب ہو رہا تھا، ادھر فوراً پھر چلا گیا۔ یہ کیسے چلا گیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہچان رہا ہے، اشاروں کو پہچان رہا ہے۔ ارے تمہاری عقلیں ہیں، تمہاری فکریں ہیں، اس کے بعد تم کلام نہیں پہچان پا رہے ہو۔ یہ دنیا کی چیزیں اشارے پہچان رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پردے کی بات پردے میں رہ جائے۔ سب نے، کسی نے انگلی کا اشارہ کیا، کسی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کسی نے آنکھوں کا اشارہ کیا، یہاں پردے میں سب کچھ کیا، کوئی اشارہ نہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لیا، ستارہ اوپر سے نیچے آ گیا۔ ستاروں کو بلانا، غور کیا آپ نے، یہی مواقع نجوم ہے جہاں پہ نجوم آتے رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اب بڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب بکواس کی باتیں کرتے ہیں، ان کے عقلیں نہیں ہیں، ان کے فہم نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہو۔ یقیناً سمجھ اور عقل جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یقیناً سمجھو، مگر 40 سال سے اسی میں لگے ہوئے ہیں تو ہم سے زیادہ سمجھنے لگے۔ کیا سمجھ میں کیسے ہے بھائی؟ اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ہو کر کے کہاں یہ آ جائے گا چھوٹا؟ ابے تیری عقل میں آ جاتا تو یہ معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ تو صرف کہتے ہیں جس میں عاجز رہ جائے عقل۔ اور یہی تو خدا بتا رہا ہے کہ کوئی کتنا بڑا ہو، کائنات کا کوئی کتنا بڑا ہو، جب در سیدہ ہے تو سب چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو بتانا ہے، سب چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ اندازہ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ ہر بات جو ہے بتا رہی ہے۔ اب اگر ہم نے اتنا بھی پہچان لیا ہوتا اور اتنا بھی مان لیا ہوتا تو کم سے کم یہ کہلاتے کہ ہماری معرفت جو ہے ان کی حد تک ہے، ان کی حد تک ہے، وہاں تک ہے، بہت زیادہ بڑھتے کہتے وہاں تک ہے۔ لیکن ہم نے تو اتنا بھی نہیں پہچانا جو سورج نے پہچانا، کیا ہم نے پہچانا؟ جو چاند نے پہچانا، کیا ہم نے پہچانا؟
حد یہ ہے کہ حیوانوں تک بھی نہ پہچانا. آپ ملاحظہ کریں کہاں ان کی معرفت. پیغمبر نے فرمایا من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی، جو شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ منت اور احسان کر دے کہ ہمارے اہل بیت کی محبت اسے دے دے، جس شخص کو یہ دے دے تو سمجھئے لو آتا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا الخیرات اللہ، سارا خیر دنیا کا دے دیا. اگر اس معرفت میں اللہ پوشیدہ نہ ہوتا، توجہ کریں آپ، تو کل خیر کہاں سے آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اہل بیت یہ اس میں اللہ پوشیدہ ہے، معرفت اہل بیت ہی میں پوشیدہ ہے. اسی سے سمجھ میں آئے گا، اسی سے پہنچیں گے. ایک چھوٹی سی چیز ہے، حکم تو دے رہا ہے، کر کے دکھا دے مجھے. حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ یہ صاف ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہو یہ جتنے مومن و مسلمان ہیں کائنات کے سب، ان سے کہو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. اب اللہ سے محبت کرنی ہے، بغیر محبت کے نبی کی پیروی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ بغیر محبت کے بعثت سے پہلے سارے کفار پیروی کر رہے تھے. ارے اللہ نہیں کر رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، صادق بھی مان رہے تھے، جو کہہ دے رہے تھے کرنے کو تیار تھے. لیکن جب اللہ کی محبت بیچ میں آئی تو کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لستا مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. توجہ کریں آپ، تو اب پیروی کدھر گئی؟ اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ سے محبت نہیں ہے. کہ اگر ایمان لے آئے اللہ سے محبت ہو گئی تو ان سے کہو کہ میری پیروی کریں. اللہ کی محبت، اللہ سے محبت، محبت کیا ہے؟ اب آپ بڑے تمکنت سے بولیں گے دل میں ہوتی ہے، بس دل میں ہے، دل ہی میں رہتی ہے. ارے بھائی کیسے ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کسی شے کی طرف کسی شے کا رغبت پیدا کرنا، یہ ہے محبت. رغبت الشیء الی الشیء، کسی چیز کا کسی چیز کی طرف رغبت پیدا کرنا. میں حد ادب ہے، آپ دن بھر دیکھتے ہیں ان کو ان سے محبت، ان کو ان سے محبت، ان کو ان سے عشق، ان کو ان سے عشق. کیوں؟ اس لیے کہ چیز دکھ رہی ہے، چیز پسند آ گئی ہے، رغبت پیدا ہو گئی ہے. اب اللہ کہہ رہا مجھ سے محبت، تو میں کس چیز سے محبت کروں؟ یہ اللہ بتا تو جو دکھائی دے تاکہ رغبت پیدا ہو. توجہ کریں، تو دکھائی دے تو رغبت پیدا ہو. اب جو دکھائی دے گا تبھی رغبت پیدا ہوگی نا، تب ہاں دکھائی دے گا. اگر دکھائی دے جائے تو خدا نہیں، اگر دکھائی دے جائے تو خدا نہیں. چند باولے چاہ رہے تھے دیکھنا، اور کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ سے کہ کہو کہ دکھائی دے ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ چند تھے نہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کہو کہ دکھائی دے. اللہ نے کہا ہے موسیٰ ان سے کہو کہ نہیں دکھائی دیں گے. اللہ دکھائی نہیں دے سکتا. لن ترانی یا موسیٰ، تم لوگ بالکل ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ارے موسیٰ کم سے کم تم تو جانتے ہو. کہا یا اللہ کیا کریں، یہ قوم پریشان کیے ہے، اس قوم کی وجہ سے کہنا پڑ رہا ہے. اب مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے تو اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ سب جواب جانتے ہیں لیکن منتظر ہیں اللہ کے جواب کا. توجہ کریں آپ، انبیاء اسے کہتے ہیں، اولیاء اسے کہتے ہیں، جانتے سب ہیں مگر منتظر ہیں جب تک اجازت نہ ہو اگلا جملہ کیسے ادا کریں. اس لیے انتظار میں ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ قوم ہے کیا کروں. کیا نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کہا کیا کروں گا؟ پھر لے آ دکھا دے ان کو اگر دیکھ سکتے ہوں تو. اب جب دیکھنے کی بات آئی تو اب دیکھنے کی حالت آئی تو کیسے دیکھتے؟ بس اتنا ہی لکھا قرآن نے کہ ایک ذرہ فتجلی ربہ، ایک ذرہ تجلی کیا اور اس کے بعد موسیٰ بھی الٹ گئے. قوم تو تیا پانچا ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں کون کدھر گیا. تو جب تجلی ہوئی ایک منٹ کے لیے، اللہ اکبر، تو پھر یہ تاب نہ لا سکے، یہ دیکھ نہ سکے. یہی تو کہا تھا نہیں دیکھ پاؤ گے، باتیں کی ہوئی نا، اتنا سادہ روشن. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سب تو سنتے ہی رہتے ہیں، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ لا یدرکہ الابصار، آنکھیں دیکھ سکتی نہیں، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ذرہ برابر، مگر قرآن کی لفظیں ہیں کہ موسیٰ جو ہیں فسائقہ جس کو ایسے ہوا اور موسیٰ جو ہے پلٹ کے گر گئے تو آنکھ بند ہو گئی، چکا چوند ہو گئے، دیکھ نہ پائے.
اب سوال یہ ہے کہ آنکھ جب کھلی ہو اور سورج کی طرف دیکھ رہے ہوں آپ اور آنکھ کھلی ہو, جیسے ہی دیکھا آنکھ بند ہو گئی. اسی کو جگہ چونک کہتے ہیں نا. جب روشنی زیادہ ہو اور آنکھ آپ کی یوں کھلی ہو پھر بند ہو گئی. وہ میرا اتنا ہی سوال ہے کہ جتنے سیکنڈ در سیکنڈ اگر جو ہے اس کے اندر آنکھ کھلی رہ گئی تو کچھ تو دیکھ لیا ہوگا, کچھ تو دیکھ لیا ہوگا. اور وہ کہہ رہا ہے دیکھ نہیں سکتے ہو. یا اللہ, میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے؟ اگر کچھ بھی ایک لمحے کا عشورہ, ایک لمحے کا سواں حصہ بھی آنکھ کھلی رہی اور اتنا بھی اگر جلوہ آ گیا, توجہ کریں, وَهُوَ يَدْرَكُ الْأَبْصَارَ, وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن لا تدرک الابصار, اس کو ابصار نہیں دیکھ سکتے. مگر یہ ایک لمحہ بھی موسیٰ کی اگر اتنی کھلی رہی تو دیکھا. توجہ کریں, یا تو مانو کہ قرآن غلط ہے, اب بتاؤ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے. تو ہم مومن ہیں, مومن کبھی قرآن کو غلط کہہ نہیں سکتا. تو دیکھا تو نہیں مگر آنکھ کھلی اور بند ہوئی. اللہ اکبر, جو کھلی اور بند ہوئی تو کچھ تو دیکھا. تو اب دوسری بات مانو, یا یہ مانو کہ قرآن غلط ہے اور یا یہ مانو کہ جو چمکا وہ خدا نہیں تھا. دو صورتیں ہیں, قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. ایک ذرہ اگر نگاہ ٹک گئی جتنی بھی اور جتنی ہلکی اتنا دیکھ لیا, واہ. اب ظاہر ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے, لا تدرک الابصار, آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اور موسیٰ نے اتنا ہی صحیح دیکھ تو لیا. تو جو کریں آپ, تو جتنا دیکھا یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے. آپ سمجھے کہ من عظمت نور ہی خلق اللہ ہو, انوار اللہ نے اپنی عظمت نور سے پیدا کیا تھا. اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ نہ کھانا یہ تمہارے جیسے ہیں, یہ دھوکہ نہ کھا لینا تمہارے جیسے ہیں. ہوما ظاہر و ہوما بشریتن, ظاہر ان دونوں کے ایسے ہیں کہ بشر نظر آتے ہیں. ظاہرہما بشریتن و باطنہما لاہوتیتن, اور باطن ان کا نورانی ہے, باطن ان کا ملکوتی ہے. یہ نور مجسم ہیں. تو ظاہر بشر دیکھ کے نہ کیوں, اس لیے کہ امام نے جواب دیا کہ کیوں ایسا کیا گیا. اللہ تعالیٰ جعل اللہ نے ان کو رکھ دیا ہوما, ان دونوں کو, فی حیاء للناسوتیہ, انسانوں کی ہیکل اور صورت میں, تاکہ انسان جو ہے وحشت نہ کرے, تاکہ انسان جو ہے وہ دیکھ سکے. یتیقو, تاکہ یہ قوت پیدا کر لیں, تاکہ ان کو دیکھ سکیں ان کی آنکھیں, ورنہ نور الہی کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے. توجہ کریں آپ, خدا کہیں نہیں آ سکتا اور نظر نہیں آئے گا آپ کو, ہر جگہ ہے. خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, ہر جگہ ہے. اس کا نور ایسے ظاہر نہ ہوگا کہ تم سمیٹ لو یا تم محسوس کر لو یا تم اس میں حس پیدا کر جاؤ, ہے ہر جگہ. مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر محمد اپنی اصلیت کو جانے والا تھا, اور جب اصلیت کو پہنچنے والا ہوا تو کہا آؤ اب آگے آؤ.
تو پہچاننے والا کہہ رہا تھا کہ میں اپنی حقیقت جان رہا ہوں. توجہ کریں آپ، اس لیے کہ تو اپنی اصلی حالت پر جائے گا تو یہاں نہ قوت رہ جائے گی، نہ طاقت رہ جائے گی، نہ یہ پر رہیں گے، نہ ہم رہیں گے. اللہ اکبر. اب اس سے بہتر میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ یہ اتنا بلندی پر ہے، اتنی بلندی پہ ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے. یہ کس کے صفات ہیں؟ اللہ کے صفات ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. معراج پر محمد جیسے ہی پہنچے، ایک حد کے بعد معصوم آنکھیں بھی نہیں دیکھ پائیں گی، ایک حد کے بعد معصوم فکریں بھی نہیں سمجھ پائیں گی. اب وہ اس بلندی پہ پہنچا کہ اگر اس سے آگے بڑھا، توجہ کریں آپ، تو میں ختم ہو گیا، میں چلا جاؤں گا. اب یہاں پر ایک لطیف بات ہے. ہمارے اساتذہ درمیان درس کبھی کبھی باتیں کہہ دیا کرتے تھے اور وہ باتیں یاد رہ جاتی تھیں. تو اب اس میں یہ لطیف مسئلہ ہے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم اس کو لے گئے راتوں رات. اور لے کون گیا؟ جبریل لے کے گئے. راتوں رات ہم اس کو لے گئے، لیکن لے جبریل گئے. اب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ آپ یہی کہیں کہ جبریل کا فعل اللہ کا فعل ہے. اللہ اکبر. جبریل جو کریں وہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر کر رہا ہے. ملک ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کتنا آسان ہے، جس سے بھی پوچھ لیجئے جبریل کا فعل اللہ کا فعل ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے حکم پہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جبریل کرے، اللہ اکبر، جبریل کرے تو اللہ کا فعل ہے. اللہ اکبر. آپ توجہ کریں. اگر استاد جبریل کرے اللہ کا فعل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ملک جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. بات آگے ہی بیچ میں ٹھہرا جا رہا ہوں. ملک جو ہے ملک الموت. اب کیا ہوا؟ کہا کہ موت کا ملک ہے، یہ جو ہے مردہ کر دیتا ہے. اور پھر یہی جب موت کرتا ہے مردہ، روح قبض کر لیتا ہے، تو یہی پھر زندہ بھی کر دیتا ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا کتنوں کو دیکھا زندہ ہوتے. اس لیے کہ یہی نے موت دیا، اسی نے روح لوٹا دی، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. تو یہ ملک جو ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ مردہ کو زندہ بھی کر دے. اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ کسی کو موت بھی دے دے. اللہ اکبر. ملاحظہ کریں آپ، یہ ہیں کون؟ ان کا ملک ہیں. اب اس بعد سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں گزر رہا تھا، میں نے کہا ذرا سا میں زیارت کر لوں. جیسے ہی در کھلا دیکھا، اندر سر کیا تو دیکھا سیدہ سو رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، جھولا جھول رہا ہے. میں گھبرا کے باہر آ گیا. یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے کہا پہچانا کون تھا؟ کہا کوئی نہیں دکھائی دیا. کہا دکھائی کیسے دیتا؟ جبریل جھولا جھلا رہا تھا، دکھائی چکی چلا رہا تھا. توجہ کر رہے ہو میری بات پر؟ یہ ملک ہیں. ملک کون ہیں؟ جو سیدہ کے خادم ہیں، آل محمد کے خادم ہیں. خادم مار سکتا ہے، خادم زندہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ سے سوچئے، آپ خادم جو چاہے کر لے، مخدوم نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجب کم علمی ہے، عجب جہالت ہے، عجب کم علمی ہے. آج کی دنیا عجیب ہو گئی ہے. بڑے بڑے امامہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے. عمریں گزار دی ہیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا. جیسے ہی آپ نے کہا کہ موت کے بھی مالک ہیں یہ، رزق کے بھی مالک ہیں یہ، حیات کے بھی مالک ہیں یہ، انہیں کیسی نسبتیں دے رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کی نسبتیں ہیں، اللہ ہی کر سکتا ہے. ارے اللہ خود آتا ہے کرنے. ایک آدم کی خلقت میں جبریل کو واسطہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ. ایک آدم کے خلقت میں تیرا باپ پیدا ہوا جبریل کے واسطے سے. جبریل مٹی لے آ، اب یہاں کی لے آ، اب وہاں کی لے آ. توجہ کریں آپ. تو جبریل مٹی لا رہا تھا. اگر میں اتنا ہی پوچھ لوں کہ یہ حکم کون دے رہا تھا؟
میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ حکم کون دے رہا تھا؟ کہ اللہ دے رہا تھا۔ اللہ کہاں سے دے رہا تھا؟ بتا مجھ کو۔ اگر منہ سے بولا تو اللہ نہیں رہا، اگر زبان استعمال کی تو اللہ نہیں رہا۔ اب تو کوئی جگہ ہے جہاں سے کلام الہی نکل رہا ہے۔ کہیں تو ہے جہاں سے حکم خدا نکل رہا ہے، جبریل سن رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ جہاں سے نکلے کلام الہی اسی کو کلمت اللہ کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، انہم کلمت اللہ، آپ اللہ کے کلمہ ہیں۔ توجہ کریں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ رہے، آپ منہ سے بولتے میں اتلفظ بہل فم، جو کچھ بھی منہ سے آپ بولیں یہی جو ہے یہ کلمہ ہے نا۔ ہوتا کیا ہے؟ منہ سے جو بول رہے ہیں، الفاظ نکل رہے ہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ زبان سے تو نکل رہا ہے لیکن جو دل میں چھپا ہے، توجہ کریں آپ، اسی کو زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو چھپی ہوئی چیز کا مظہر یہ زبان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے منشا و ارادہ جو چھپا ہے اسی کے مظہر کا نام محمد و آل محمد ہے۔ انہم کلمت اللہ۔ مظہر کلمات الہی، مظہر ارادہ الہیہ، مظہر انشار مشیت الہیہ ہیں۔ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس میں کسی نے امام صادق سے آنکھیں لڑاتے ہوئے ایک مرتبہ قریب ہوا اور صحابی تھا سالہ سال کا، اور کہنے لگا آپ اپنے کچھ فضائل بیان کر دیں۔ حضرت نے کہا تاب نہ لائے گا۔ اس نے کہا کہ مولا میں پرانا سدھا ہوا آپ کا صحابی ہوں، میں اور تاب نہ لاؤں، آپ کچھ تو سنا دیجئے۔ آپ نے کہا میرے بڑے فضائل ہیں، تو کہاں تک برداشت کر پائے گا اور کہاں تک سمیٹ پائے گا؟ اس نے کہا سب سے بڑی فضیلت جو ہوگی آپ کہیں گے وہ تو میں جانتا ہی ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا علم، علم سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، علم سب سے بڑی فضیلت ہے۔ علماء ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، انہی کے اصالے ثواب کی مجلس ہے۔ آپ علماء ہیں اور جہاں پر جتنے ہیں وہ معرفت رکھنے والے، کہ علم سے بڑی چیز کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ امام نے مسکرا کہا ایسر من ذالک، ارے یہ تو میری تھوڑی فضیلت ہے۔ ایسر من ذالک، اللہ اکبر۔ اگر یسر اور عسر کا معنی معلوم ہے آپ کو، یہ تنگی اور یہ سہلنگاری کا ایسر یعنی یسر یعنی بہت چھوٹی سی چیز، بہت ہلکی سی چیز، بہت ہی ہلکی پھلکی چیز۔ اللہ اکبر۔ جسے تم گہرا سمجھتے تھے علم، اور یہ جانتا ہے کون سا علم؟ اس نے کہا وہ میں جانتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا جانتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش کو تر کے آپ مالک ہیں، ہر چیز کو آپ جانتے ہیں۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ آپ نے کہا ایسر من ذالک، یہ جو ہے وہ تھوڑی چیز ہے، یہ ہلکی چیز ہے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ، برداشت نہ کر پائیں گے، تاب نہ لا پائیں گے، ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے زمانہ نااہلی کا ہے، ناقدری کا ہے، بالکل نہیں کہنا چاہیے، لیکن کہا ایسر من ذالک، بس تھوڑی چیز ہے یہ علم، تو یہ تو تھوڑا سا ہے جو سامنے ہے، جسے تو جانتا ہے۔ جہاں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش کو تر سمٹی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ امام نے مسکرا کے کہا جعل اللہ القلوب الائمۃ وقر لارادۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ کے دلوں کو اپنی ارادہ کے اترنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے جعل اللہ
अपने इरादा के उतरने की जगह जअलल्लाहु क़ुलूबल अइम्मा के दिलों को मौरदन लिइरादतिह व मशीयतिह इज़ा शाअ अल्लाह शाअ। जब अल्लाह चाहता है तो ये भी चाहने लगते हैं, जब अल्लाह इरादा करता है तो ये भी इरादा करने लगते हैं। तो तुम क्या समझ रहे थे कि खाली अभी तक हम कह रहे थे तो तुम वाह वाह कर रहे थे खाली यही समझ करके कि अरे भाई यही नहीं थे, इशारा कर रहे थे तो पलट रहा था। अरे अल्लाह यही नहीं है, बल्कि जब ये इशारे के लिए हाथ उठाए थे तो मशीयत परवरदिगार थी, इरादा इलाहिया था, इरादा इलाहिया से पलटा तो तुम तो खाली सूरज को देख रहे हो। अल्लाह अकबर। मैं तो देख रहा हूं कि ये जातें ऐसी हैं जहां इरादा इलाही साथ साथ है। ये नाजबरदारी कर रहे हैं, ये इरादा इलाहिया की नाजबरदारी कर रहे हैं। जब वो चाहता है तो ये भी चाहते हैं, जब वो इरादा करता है तो ये भी इरादा करते हैं। इससे आगे हद अदब है, इससे आगे सलाहियत की जरूरत है, इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहीं से नीचे उतर आऊंगा। आप अंदाजा करें कि ये कौन है। आप पूछ रहे थे, आपकी सूरत दिख गई, अब ये समझ में आ गया। आप मुलाहिजा कीजिए, ये जो समझ लीजिए कि ला रत्बन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश्को तर इस किताब के अंदर मौजूद है। ला असगर वला अकबर, कोई असगर और अकबर नहीं है। कुल्ल शैइन, हर शय इसके अंदर है, सब चीज मौजूद है। अब आपका ज़हन और अकीदा ये कह रहा है कि जो अल्लाह का इल्म था सब इसमें है। और अगर मुदल्लल भी कर देता हूं कि ताकि आपका अकीदा और मजबूत हो जाए, मगर बिगाड़ूंगा। अब ये अकीदा आपका है कि हर चीज जो है वो सब इसमें है, इसलिए कि माँ से वल्लाह, अल्लाह के अलावा सब चीज है और हर चीज इसमें है ना। कुल कहा है ना, तो हर चीज इसमें है, तो अब सब इसमें है। तो आप ये समझ रहे हैं सारा अल्लाह का इल्म ये है, और इसीलिए आप कह रहे हैं आले मोहम्मद जो हैं सारे अल्लाह के इल्म के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। अगर यहां तक रह जाऊं तो ये मुकस्सिरी है। मैंने आले मोहम्मद को पहचान तो लिया कुछ, तवज्जो करो, तवज्जो करो, आले मोहम्मद को तो पहचान लिया कुछ, लेकिन अल्लाह की पहचान कम कर दी। तवज्जो करो, हम कम करने नहीं आए हैं, हम बढ़ाने आए हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है वो देने आए हैं। चाहे इतना बड़ा लगाओ, चाहे इतना बड़ा लगाओ, तुम्हारे पास जो नहीं है देने आए हैं, कम करने नहीं आए हैं। सीखो, सीख के उम्मत को बताओ। ऐसे नहीं दिया जा सकता, ऐसे नहीं बोला जा सकता। सोते हुए आंख मलते हुए इंटरनेट पे देखा बोलने लगे, ऐसे नहीं होता। पहले दिल में रखो। चबाओ, सीने में उतारो, कल्ब में बिठा लो। उसके बाद जब यहां से निकले तो कौम को वैसे दो जैसे अली को रसूल अल्लाह ने दिया। ज़क्कनी रसूल अल्लाह ज़क्कन ज़क्का। रसूल अल्लाह ने कबूतर के अपने बच्चों को जैसे दाना टुंगाती है, बस कौम का मालिक वही है जो अपनी कौम को ऐसे खिलाए पिलाए। कौन सी चीज? रोटी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, गोश्त नहीं, ये रिज़्क़ आला जो है, इसी का नाम जो है मारिफत है, इसी का नाम इल्म है, इसी का नाम यकीन है, इसी का नाम ईमान है। इसको चाहिए, इसके रहबर है मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अता किया, ये दिया। अगर उनके नाम से खड़े हो रहे हो तो पहले जज्ब करो, दिल में रखो और पकाओ, और उसके बाद जब पक जाए, पुख्ता हो जाए, तब दहान से निकालो और निकाल के टुंगा दो, ताकि जब ये निकले तो ये दूसरे को टुंगाए, वो तीसरे को टुंगाए, कौम बनती चली जाए बजाय बिगड़ने के। मैं तो ये देख रहा हूं जो बुजुर्गों ने टुंगाया था उसको ये खुर्दों ने खराब करना शुरू कर दिया है, और ये खराब कर रहे हैं। इनसे आगाह हो जाओ, ये खराब कर रहे हैं, मेरा मैसेज है, ये खराब कर रहे हैं। खराब न करें, इन सब से गुजारिश है, सब भाई हैं, लेकिन अपने दिल में पुख्ता करो और बनाओ, और उसके बाद तो फिर उसको जब पुख्ता हो जाए तो टुंगाओ। जब टूंगेगा तो फिर ये सजदा समझ के करेगा,
یہ سجدہ سمجھ کے کرے گا کہ اب یہ سجدہ کا محل ہے، کر لینا چاہیے، یہ سجدے کا محل ہے، کر لینا چاہیے، تو ویسے ہی کرے گا جیسے علی نے کیا تھا، ویسے ہی کرے گا جیسے حسن نے کیا، ویسے ہی کرے گا جیسے حسین نے کیا، ویسے ہی کرے گا جیسے ساجدین نے کیا۔ پھر سجدے میں ذرہ برابر جنبش نہیں، دنیا پوری لگ جائے سر سجدے سے نہ اٹھے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں؟ غور کرو، فکر کرو، یہ وہ سجدے ہیں۔ بس عزیزو پہلے اس کو رکھو، اس کو سنبھالو، یہ وہ ہے مرتبہ۔ یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھئے، یاد رکھو یہ جتنا قرآن میں ہے اور جو مافیہ اور بھی جو کچھ ہے، یہی تنہا علم خدا نہیں ہے، یاد رکھو یہی علم خدا نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جان سکتا کہ کون سے زمین پہ مرے گا۔ ارے بھیا رات ملاقات ہوئی تھی، یہیں ملے تھے، صبح خبر آ گئی کہ ارے وہ تو لندن پہنچے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئے۔ ارے مرنا تھا تو یہیں مر گئے ہوتے، وہاں کیسے مر گئے؟ ارے جانا نہیں چاہیے تھا۔ ارے جانا کیوں نہیں چاہیے تھا؟ اس نے اپنی مشیت و تدبیر سے پہنچایا وہاں۔ توجہ کریں آپ، مارنا وہاں تھا جو تجھے ہی جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، چیزوں سے ماورا وہ سب علم خدا میں ہے۔ ایک نہیں دسیوں مرتبہ میں نے بڑے بڑے ممبروں سے تکرار کیا، صرف اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اسے تکرار نہ سمجھنا اگر کوئی مجمع میں سنے ہوئے ہو کسی میڈیا سے، تو یہ دل میں بیٹھنے کے لیے ہے۔ اور بار بار تکرار کرتا ہوں کہ علاوہ اس کے جو قرآن میں ہے، علاوہ اس کے جو حکمت میں ہے، علاوہ اس کے بھی اور اللہ کے پاس ہے ہر چیز، اور ہر چیز سے ماورا اس کا علم ہے۔ اب اس نے جو ظاہر کر دیا ہے وہ یہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ یہ ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آگے نہ جاؤں، پتہ نہیں ہے آپ لوگ آمادہ ہیں نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ یہ ہے جو ظاہر کر دیا ہے، ورنہ بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو اس کے پاس ہے، مگر جو ظاہر کر دیا وہ یہ ہے۔ ظاہر جب کرے گا تو مشیت میں آئے گی بات، ظاہر جب کرے گا تو ارادے میں آئے گی بات۔ بات سمجھ میں آئی کچھ یا نہیں آئی؟ اشاروں سے کھیلنا چاہ رہا تھا لیکن لگتا ہے نہیں سمجھیں گے آپ۔ یاد رکھو 7 پروسیس ہیں، پہلا مرتبہ سب اس کے علم میں ہے، سب اس کے علم ہے، موجود و معدوم سب اس کے علم میں ہے۔ یہ پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ اس کے ارادے میں آیا، دوسرا مرتبہ اس کے ارادے میں آیا، تیسرا مرتبہ اس کے مشیت میں آیا، چوتھا مرتبہ اس کے اجل میں آیا، پانچواں مرتبہ اس کے قدر میں آیا، چھٹا مرتبہ اس کی قضا میں آیا، ساتواں مرتبہ اس کے اذن میں آیا۔ جو کیا آپ نے، اور جیسے ہی اذن میں آیا ویسے ہی وجود میں آ گیا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ وجود میں آنے کے لیے 7 درجے ہیں۔ پہلا اس کے پاس ہے، کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی شریک نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور پھر وہ ارادے میں آیا، پھر وہ مشیت میں آیا، پھر وہ اجل قدر میں آیا، پھر وہ اجل میں آیا، پھر وہ قضا میں آیا۔ اب سب کو تو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی یہ کہ جب ارادے میں آیا، ارادہ کیا اس نے، اس کے علم سے ارادے میں آ گیا۔ جب مشیت آئی اس کے مشیت میں آ گیا۔ اور جب اس نے قدر مقدار معین کیا تو قدر میں آ گیا۔ جب اجل معین کی کہ کتنے دن رہنا ہے اس کو، کتنی مدت ہے، اجل میں آ گیا۔ اور جب اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے وجود میں لانا ہے تو قضا میں آ گیا۔ اور جب اس نے حکم دیا اذن، توجہ کریں آپ، تو پھر وجود میں آ گیا۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ وجود میں آ گیا۔ اب جب تک اس کے علم میں ہے، جب تک وجود میں نہ آئے، جب موجود ہوگا تو جو لوگ قریب ہیں انہیں معلوم ہوگا۔ بھائی انہوں نے بڑی پبلسٹی کی، اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے اتنی پبلسٹی کی، یہ بینر لگائے، یہ کیے، کتنے جو ہے میڈیا سے سب کچھ کیا، مگر ہیں کتنے؟ اچھا کتنے کو علم ہے؟ ابھی کتنے ایسے ہوں گے جن کو علم نہ ہوگا؟ اتنی پبلسٹی کے بعد علم نہیں ہو پا رہا ہے؟
توجہ کریں آپ. تو آپ سوچیں اللہ کے جیسے ہی وجود میں آئے تو جلدی کیسے علم میں آ جائے گا؟ تو جو قریب ہوں گے ان کے علم میں آئے گا، جو قربت رکھتے ہوں گے وہ جاننے پائے ہوں گے. اب ان کے علم میں آ گیا. جب موجود ہوگی تب ہمارا علم تعلق پیدا کرے گا. جب چیز موجود ہو گئی تو ہمارے علم میں آ گیا، اور جب موجود نہیں تو ہم جانتے نہیں. ہو گئی بات؟ ملاحظہ کر لیا آپ نے. اب ہمارا علم 7ویں درجے پہ جا کے جب اذن پایا تو علم متعلق ہوا. اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ کچھ ایسے بلندتر ہیں کہ جو وجود سے پہلے بھی جان جاتے ہیں. کہ وہ کیسے جانیں گے؟ ان کا وہ ایسے جانیں گے کہ اللہ نے ان کو اپنے مرتبے میں رکھا ہے. اب وہ وجود آنے سے پہلے اللہ نے سب کچھ کر لیا. آخر میں کہا اذن. جیسے ہی اذن کہا انہوں نے اذن دیا، چیز موجود ہو گئی. تو جب اذن دیا تو موجود ہونے سے پہلے جان گئے نا، تبھی تو اذن دیا ہے نا. اب وہ کون ہے؟ کہ تخلقو طیرم باذن اللہ. ایسا آپ طائر کو خلق کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، ہے نا. تو عیسیٰ جو ہیں اذن خدا سے پیدا کر رہے ہیں، موجود کر رہے ہیں. موجود نہیں تھا، اذن کی منزل تھی. عیسیٰ جان گئے، اذن دیا، پیدا ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں آپ بات پہ؟ تو عیسیٰ کا 6واں درجہ ہو گیا. اس 6 درجے میں ان کا علم ہے. ملاحظہ کریں، عیسیٰ کو قرآن نے بیان کیا، آپ نے سنا اور متوجہ ہوئے. اب عظمتیں پہچانی ہیں آپ. یہ 6 درجے پہ ہیں. 1,24,000 انبیاء میں ایک کو ہٹا کے سب کے نمائندے ہیں اور آخری نمائندے ہیں. یہ سب کے مالک ہیں، سب کے وارث ہیں. جو آدم میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو نوح میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو ابراہیم میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو موسیٰ میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو عیسیٰ میں تھا وہ سارا کے سارا عیسیٰ اس کے مالک ہیں. یہ عیسیٰ اذن کے منزل پر. اب آپ سوچئے یہ اذن کے منزل پر ہیں. قبل از وجود ان کو علم ہو گیا، لیکن بھولیے گا نہیں سب اللہ کے پاس. جیسے ہی ارادہ کیا تو اس کے علم سے نکل کے ارادے میں آیا، اور جیسے ہی مشیت کیا مشیت میں آیا. اب جو ارادہ و مشیت ہوگا، اللہ اکبر. 1 گھنٹہ حدیث سنائی کہ جعل اللہ قلوب الائمۃ، اللہ ائمتین، اللہ جو ہے قلوب ائمہ کو کیا بنائے؟ موردن لارادت اللہ، اللہ کی ارادہ کی جگہ. تو محمد و آل محمد ارادت اللہ ہیں، محمد و آل محمد مشیت اللہ ہیں. تو ارادہ و مشیت کے مالک ہیں، سب اس کے علم میں ہے. جیسے ہی نکلا ارادے میں آیا، جیسے ہی نکلا مشیت میں آیا، محمد و آل محمد جان گئے. سمجھ میں آیا نا؟ اور جو جانے وہ سب قرآن میں ہے. اس سب کے مالک ہیں، وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں. آپ ملاحظہ کریں کہ کتنی بلند عظمتیں ہیں. ان سے بلند و برتر کیا عظمت ہوگی کہ ہر چیز انبیاء نہیں جانتے، اولیاء نہیں جانتے، اوصیاء نہیں جانتے، لیکن یہ سب جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمت کتنی بلند ہے. اور ان انبیاء سے پائن تر ملک ہیں. ملک سے انبیاء افضل ہیں. یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. ملک سے انبیاء افضل ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور آپ کو بالغی کے لیے اتنا کہتا چلوں چونکہ آپ سوئیں نہیں کہ کیسے اور کیسے نہیں. ظاہر تمام انبیاء جو ہیں وہ افضل ہیں ملک سے. کبھی افضل مفضول سے مدد نہیں مانگتا، کبھی نہیں مانگتا، کبھی مانگے گا نہیں. کہ اس لیے کہ شان کے خلاف ہے، پریسٹیج کے خلاف ہے، چاہے جتنا گر جائے. جب منجنیک میں رکھ کے پھینکنے لگے جبریل سامنے آئے، کہا کوئی ضرورت ہے مدد کروں؟ توجہ کریں آپ، کہا مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں. توجہ کریں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ مفضول سے افضل نہیں مانگتا. جس سے ضرورت جو افضل ہیں ان سے مانگیں گے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء افضل ہیں.
اللہ اکبر، ابھی بھی نہیں آیا حلق سے نیچے، اگر نہیں آیا تو اب اتار لینا اس کے بعد۔ ایک جنگ میں پیغمبر کے سامنے کچھ صحابیوں نے آ کر کے، اور بڑے بڑے نامور صحابی آ کر کے آنکھیں اٹھائیں اور کہا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا قدم ایسے ہی معلق تھا اور ہاتھ میں ان کے در تھا۔ یا رسول اللہ، لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قدم ایسا ہی تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم دیکھتے کب جب ہوتے۔ ارے اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا، اس لیے کہ عادت ہی نہیں رہی جنگ میں رہنے کی، تو ہم نے تو نہیں دیکھا، لوگوں نے بتایا ایسے ہی ہے۔ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا ایسے ہی نہیں معلق تھا، ایسے ہی نہیں معلق تھا۔ کہا پھر؟ کہا رسول اللہ نے کہ یہ جبریل کے پر پہ تھا۔ کہا جبریل کے پر پہ؟ جبریل کے پر پہ؟ کہاں جبریل کے پر پہ تھا؟ توجہ کریں آپ، یعنی جبریل کے پر پر علی کا قدم تھا۔ کہا جبریل کے پر پہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ادھر دیکھ، میں افضل ہوں جبریل۔ اب بحث نہ کرنا افضل مفضول کی، کہ میں افضل ہوں جبریل۔ کہا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں۔ کہا جب میرے شانوں پہ قدم رکھ سکتا ہے تو یہ جبریل کے قدم پر، جبریل کے پر ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہر جہت سے بتا دیا کہ ملک سے انبیاء افضل اور انبیاء سے میں افضل، انا افضل الانبیاء، یعنی پیغمبر ختمی مرتبت سید الانبیاء۔ اب آپ نہ پوچھئے کون افضل کون مفضول، سید الانبیاء انتہائی فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد کچھ نہ ملے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا۔ اور جب مجھ پر سوار ہو گیا، اللہ اکبر، افضل الکائنات پر قدم رکھے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر پہنچ رہے ہو تو پہنچ جاؤ، اب نہ پوچھنا کون کیا ہے۔ اللہ اکبر، قدم رکھے ہے۔ میں سب کچھ نہیں کہوں جو پرانے کہتے رہے ہیں، نہیں سنیے آپ، قدم رکھے ہے اور افضل کائنات ہے۔ اب اس کے بعد یہ اتنی بلندیوں پر ہے کہ اس کی بلندی کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اور کیا جان سکتا ہے۔ شانہ بھی ایسے نہیں کرنا پڑا اور نیچے آ گئے، اتنا بلند ہیں۔ اب ایک روایت میں یہ ہے، شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے پوچھا یا علی کتنے بلند ہو، یا علی کتنے بلند ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش چھو لوں۔ شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کتنے بلند ہو؟ ان کا یا رسول اللہ چاہوں تو عرش چھو لوں۔ اللہ اکبر، عرش چھو لوں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے بھی واہ واہ کیا، سب نے کیا اور کرنا بھی چاہیے۔ جہاں تک رہیں وہاں تک تو کم سے کم سمجھنے کا ثبوت دیں، اتنا تو بتائیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کے آگے کی بات الگ ہے کہ کتنے ان کا عرش چھو لوں، تو کیا کوئی فضیلت ہے؟ عرش چھو لینا کوئی فضیلت ہے؟ علی وہاں سے اگر عرش چھو لیں، وہ بھی نبی کے اوپر بلند ہو کر کے، تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ چونکہ آپ کے دماغ کی انتہا کا نام عرش ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے دماغ اور فہم کے انتہا کا نام عرش ہے، اس لیے عرش تعمیر کر دیا۔ وَإِلَّا لَا يَرْقَى عَلَيَّ الطَّيْرُ، ہم تک تو کوئی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ کی انتہا عرش تھی، اس لیے عرش کر دیا، ورنہ وہاں تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، عجب نہیں علی نے کہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش تو وہ مقام ہے جہاں رونتے ہوئے رسول اللہ بھی نکل گئے تھے، تو وہ تو قدموں کے نیچے تھا، تو وہ کون سی بلندی ہے کہ جسے چھو لیں؟ اب یہ پلٹ کے کہا ہوگا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، توجہ کریں، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور نیچے رسول اللہ کے۔ اب میں اپنی لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فوقی ربی، میرے سر کے اوپر میرا پروردگار ہے، وتحتی سید المرسلین۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟
खतीबुल इरफान और खतीब अकबर की रूह के लिए ईसाल, कि उनकी रूह शाद रहे, जो उन्होंने तरबियतें की और सिखाया वो लोगों के सामने आए, लोगों के सामने आप अंदाजा करें उनकी मेहनत जाया न जाए और अल्लाह उसका अजर उनको दे। मैं क्या बता रहा हूं, ये अजमत है कि सिवाय खुदा के और कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह है, नीचे आप हैं, यानी ये हिमामत ऐसे हिसार में है कि रब्बानियत और रिसालत के हिसार में है, कयामत तक कोई इसे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितनी चोटें देने वाले देते रहे, रसूल सीना सिपर रहेगा, रब्बानियत बचाती रहेगी। न यकीन हो तो आज भी देख लो, अपनी आगोश में रख के बचाया हुआ है, दुनिया पहुंच नहीं पा रही है। आज भी बस ये अजमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमतें इतनी बुलंद हैं, इतनी बरतर हैं, इतनी आला हैं कि जिनका कोई मकाम नहीं है। अगर इतने फजाइल सुन लिए और दिल में बैठ गए, तब अब कहा कि वो चाहिए कि हर आन, हर लम्हा, हर वक्त, हर उशरे अशीर वक्तों में भी जो है वो इबादत होता रहे। हमने नमाज पढ़ी और बहुत पढ़ते हैं, हाँ नाफिला भी पढ़ते हैं और बहुत से नाफिले पढ़ते हैं, दिन और रात सजदे में हैं। आप जितना भी करें, वाजिब 5 ही किया, वाजिब 5 ही किया और खल किस लिए किया कि इबादत करो, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, खल किस लिए किया कि इबादत करो, और पढ़ा 5 ही मरतबा, सुबह को 2 रकत और जब उठ गए तो फिर सो गए, और फिर दोपहर में उठे तो फिर 8 रकत, 4 रकत, फिर उसके बाद सो गए और फिर 4 रकत असर में सो के उठे तो फिर, और फिर उसके बाद मगरिब में और फिर शाम में और फिर सो गए, फिर सुबह में। यही एक ऐसी इबादत जो हमेशा है, और हज तो जिंदगी में एक ही दफा, और उसके बाद ज़कात जो है जब होए तो, और रोजा जो है 30 दिन है, तो ये सब महदूद हो गए ना, ये सब महदूद हो गए ना। अब मेरे लफ्ज की चाशनी लेना कि मैंने कहा था ये इबादत नहीं है, समझ में आया ना, ये जरिया इबादत है, वरना है तो हर लम्हा होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, हरान होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, सोते भी हो जागते भी हो, अल्लाह अकबर, सोते भी हो जागते भी हो, अल्लाह अकबर। का इताअत भी जो होती है सोने में कम हो पाती है, जागने में रहती है। अब कोई ऐसी चीज आ जाए, तवज्जो करें आप, कि इताअत परवरदिगार सोते भी होती रहे, जागते भी होती रहे, जिसके लिए पैदा किया है वो हाजत पूरी होती रहे, वो क्या चीज है बताइए जो सोते भी हो जागते भी हो, हर तरह से होती जाए। उनका एक ही चीज है जिसका नाम है हुब्बु अलीय्यन इबादा। हुब्बु अलीय्यन इबादा, इसलिए कि मोहब्बत असली यही इबादत है, वो भी इनकी क्यों। असल तो ईमान इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत है। अली क्या है, रसूलुल्लाह क्या है, अल्लाह के आगे अल्लाह की मोहब्बत है। अब बोलिए आप, अल्लाह के आगे, अल्लाह के आगे अली कुछ भी नहीं, रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। अब मोहब्बत अख्तियार की सिर्फ अल्लाह की। असल इबादत ये है, जैसे आप बोलते हैं नमाज के आगे कुछ भी नहीं, तो हम तो रूहे नमाज की बात कर रहे हैं। नमाज तो जाहिरी सूरत है, रूहे नमाज हुब्बुल्लाह, अल्लाह की है मोहब्बत, असले इबादत कर अल्लाह की मोहब्बत। अब भूले तो नहीं है आप, गा मोहब्बत कैसे करेंगे, मोहब्बत हो ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक चीज सामने ना हो। या अल्लाह, तवज्जो करें आप, बस खत्म मजलिस, बस और कुछ भी नहीं। जब चीज सामने है तभी मोहब्बत, तवज्जो कर रहे हैं आप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। रग़बतु शय अला शय, यही कहा था ना, तो बात को तमाम करना है कि अब चीज सामने हो, खुदा सामने आ जाए, तवज्जो कर रहे हैं आप, तो खुदा नहीं रह गया।
اب خدا سامنے آ نہیں سکتا، محبت ہونی ہے تو کچھ سامنے ہو جو خدا کی، تبھی تو محبت ہوگی۔ توجہ کریں آپ۔ اب یہ ڈھونڈیے حدیثوں میں کہ اسی کو کیوں ہائی لائٹ رسول اللہ نے کیا، اسی کی لفظ کیوں رکھی کہ حب علی حب علی حب علی، ارے اسی کو کیوں؟ توجہ کریں آپ، کسی اور کو لے آ نہیں کہا، اس لیے کوئی اور اللہ کا نہ ہاتھ ہے، نہ اللہ کا پیر ہے، نہ اللہ کا پہلو ہے، نہ اللہ کا پہلو ہے، نہ اللہ کا نفس ہے، نہ اللہ کا چہرہ ہے، صرف یہی ہے نا۔ تو اللہ نے کہا ید اللہ یا علی، ید اللہ، انت جنب اللہ، انت عین اللہ۔ اب ملاحظہ کریں آپ، سب کچھ علی، توجہ کریں آپ، نفس اللہ سب علی، سب کچھ علی ہو گئے نا۔ اب علی کی محبت اصل ہے، یہی محبت عبادت ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت، یہی عبادت ہے۔ اب ان کی محبت آئی تب اللہ کی محبت آئی، تب اللہ کی محبت کے بعد سجدہ آیا، سمجھ آیا نا۔ اب یہ نماز ہوئی، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اب نماز بار بار کہتا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ارے 24 گھنٹے ممبروں سے چلاؤ گے کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو تو کتنا پڑھیں گے لوگ؟ پہلے سمجھاؤ تو کہ کیسی نماز، کیسی نماز، پڑھ لو نہیں، پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، اب اس کے بعد تب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی جھک جائے گا کہ ایسی نماز۔ اس کی محبت میں، اس کی محبت کو لیا اور سجدے میں چلا گیا، ختم کلام ہے، بس باتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے ظاہری ہے، یہ اسٹرکچر ظاہری ہے۔ اب جو جس کا دل چاہے کہہ لیتا ہے اپنے فہم کے مطابق، لیکن اس کو چاہیے کہ سدھارنا چاہیے، جہاں تک پہنچے اس سے آگے والا بتائے کہ یہاں تک ٹھیک آئے تم، لیکن تھوڑا بہکے۔ اب شیطان تو بہکائے گا، وہ کہے گا جب انہی کا ہاتھ، انہی کا پیر، انہی کا جسم، انہی کا نفس، انہی کا چہرہ سب کچھ ہے تو یہی خدا ہو گئے۔ اب کیا کرے، خدا ہو گئے، اور وہ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ خدا کوئی اور ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں بھائی، خدا کوئی اور ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بھیا وقت تمام ہو گیا، مگر میں کیا کروں؟ آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں سجدہ کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، خدا کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، ہاتھ میرا ید اللہ تبارک الذی بیدیہ الملک۔ توجہ کریں آپ، تمام کائنات کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ یہ ہے، اب تم سر پٹکتے رہو۔ اللہ اکبر، اب تو یہ کائنات کا مالک ہے، یہ کائنات کا مالک ہے، بڑی بات ہے، کائنات کا مالک ہے۔ اب کائنات کا مالک ہے تو سبھی مطیع ہیں، جس کو بھی اشارہ کہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو حیرت کیا ہے اس میں، پریشانی کیا ہے، ان کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر علی نے ایک اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا قیامت تک کے لیے، ورنہ قرآن تھا سامنے، قرآن نے کہا جیسے ہی پہنچے دربار میں ویسے ہی اپنے اللہ کی تعریف میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب پہ ڈبوتا ہے۔ میرا پروردگار جو ہے یاتی بالشمس من المشرق، یہی ہے نا، مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب۔ اگر آپ ربانیت کا دعویٰ فرماتے ہیں اے فرعون صاحب، اے نمرود صاحب، تو آپ جو ہیں، اس لیے کہ لکھنؤ میں ہے نا، صاحب بھی لگانا ہے، حضرت بھی لگانا ہے، آداب کے اندر بھی رہنا ہے، ورنہ آپ کہیں گے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ نہ معلوم کتنے صاحبوں کا ذکر آ چکا ہے اب تک، سب صاحب، تو اب ظاہر ہے کہ ان کا آپ نکالیے۔ آپ اگر خدا ہیں، آپ اگر رب ہیں، تو میرے رب کی پہچان مشرق سے نکالتا ہے، آپ نکالیے مغرب سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے مبہوت ہو گیا، یعنی قوت چھوڑ گئی ساتھ، اس نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کے بعد بھی نہیں مانا کہ اللہ ہے، نہیں مانا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تب یہ نہ پوچھئے کہ جب اتنا سب فضیلت بتاتے ہیں آپ تو پھر مانا کیوں نہیں لوگوں نے؟ اللہ اکبر، کہاں ہیں آپ؟ اتنی فضیلتیں آپ پڑھ گئے، جب اتنی سب فضیلتیں ہیں تو پھر مانا کیوں نہیں لوگوں نے؟ پہلا کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟
توجہ کریں آپ، وہاں تو بتا رہا ہے کہ اگر تو نکال لے تو تو جو ہے وہ خدا ہے، وہ کہا نہیں نکال سکتے، تو اب تو مان لینا چاہیے کہ اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ ہارنے کے بعد بھی نہیں مانا، اللہ اکبر، ایک نہیں 2500 سال ہارتے رہے، زندگی بھر ہارتے ہیں، نہیں مانا۔ تو اب نہ پوچھئے کہ کیوں نہیں مانا، تو نہیں مانا جو ہے وہ یہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ، مغرب سے وہ تو نہ نکال سکا، اب میں کہوں یا حضرت ابراہیم آپ ہی نکال دیجئے، آپ تو نبی اللہ ہیں، آپ ہی نکال دیں، تو وہ پلٹ کے کہیں گے میں نے ربانیت کا دعویٰ کب کیا؟ میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے سب کچھ تو کر رہا ہوں، ربانیت کا کرتا تو پوچھتا تو۔ اب آپ نکالا کس نے؟ آئے توجہ کر، آئے نا، اب اس نے مغرب سے نکال دیا، اشارہ کیا پلٹ گیا، مغرب سے آ گیا نا، مشرق سے اللہ اور مغرب سے یہ، تو قرآنی زبان میں اب تو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر یہ بیچارے مجبوراً، جن کو آپ جاہل سمجھتے ہیں، یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار ہے، تو آپ بتائیے کیا غلط کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب سے تو نکال دیا۔ توجہ رکھیں آپ، بس اتنے ہی پیغام دینے کے لیے تاریخ نے لکھا، اور یاد رکھیے ہم حوزے سے تعلق رکھتے ہیں، معصوم کبھی معصیت نہیں کر سکتا، معصوم کبھی خطا نہیں کر سکتا، کوئی نماز اذا قضا کا تصور نہیں، لکھنے والے جو چاہیں لکھ دیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اصول و مسلمات کے خلاف نہیں جا سکتے۔ معصوم جو ہے وہ نہیں، اس فضیلت کا مظہر رسول اللہ کو بنانا تھا۔ توجہ کریں آپ، یہ فضیلت کا مظہر بنایا، اب چونکہ ادھر سے کر دیا، قرآن کا فیصلہ تھا کہ جو ادھر سے نکالے وہ پروردگار۔ توجہ کریں آپ، تو اب ظاہر اس کے خلاف جا نہ سکتا تھا، قیامت تک قرآن کی ہر طریقے سے تبلیغ کے لیے علی آئے، تو قرآن کا تحفظ کرنا علی کا کام تھا، اسی لیے علی نے ادھر سے نکالنے کے بعد قرآن کی طرف دیکھا اور سر سجدے میں رکھا، تاکہ قیامت تک دنیا جان جائے کہ میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے وقت تمام ہو گیا اور ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں ہے، لہذا میں یہیں پر بلا استثناء قطع کرتے ہوئے، اپنی گفتگو کو توڑتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ علی تھا جس نے قرآن کا تحفظ کیا، ربانیت کو بجایا۔ عزیزو بہت کچھ ہے ابھی، لیکن جو ارادے میں تھا سب خالی نہ کر سکا اور نہ کر سکوں گا، تو اب ظاہر ہے کہ مجھے ہارنا پڑ رہا، اور میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت تک اس سجدے کی بنیاد جو علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے، قیامت تک کے لیے اس سجدے کی بنیاد جو علی نے رکھی تھی، ان کے بیٹے حسین علی مقام نے اس کی لاج رکھ لی، صرف قیامت تک کے لیے اب یہ سجدہ حسین کے خون سے اس طریقے سے تابدہ کر دیا گیا ہے کہ اب اس سجدے کی لاج ہے کہ یہ سجدہ باقی رہے گا۔ اللہ اطمینان سے اپنے اس سجدے کے اوپر اطمینان رکھتا ہے۔ بس عزیزو، جو سجدہ حسین نے کیا، دیکھیں ہر ایک کے اپنے اپنے مقامات ہیں اور ہر ایک کی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے موقع پر، ان کی جگہوں پر، ان کے مقامات پر۔ حسین ابن علی اگر سجدہ ایسے کرتے کہ حضرت عباس کھڑے ہوتے، تلوار اپائے ہوتے اور اس میں سجدہ کرتے تو وہ اس کی قیمت اور ہوتی، لیکن ایسے موقع پر کہ جب عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، حبیب نہیں ہے،
कोई नजर नहीं आ रहा, मुस्लिम इब्न औसजा नहीं है। इधर उधर देखा, व नजर यमीनन व शुमाला, और उसके बाद पुकारा कि मेरे शेरों किधर हो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें कि फिर ये सजदा क्या है, फिर ये सजदे की हैसियत क्या है। बस मैंने कभी किसी वक्त कहा था और फिर कहता हूँ, ये हुसैन आली मकाम का सजदा है। अजीजो अली ने पलटाने के बाद जो सजदा किया, उस सजदे से सर उठा लिया था और वो सजदा करके तमाम करके उठे थे। लेकिन हुसैन का सजदा ऐसा है, हुसैन ने सर सजदे में रखा है, अजीजो तो सर नहीं उठाया। भाई इसकी अगर नजाकत को आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए, अब ये कयामत तक सजदे हुसैन है, ये कहीं से मुनक़ता ना होगा, सिलसिला जारी है। अजीजो आप देखें, शरीयत में है कि अगर आप वुजू करके सो जाएं और सोने से आपका वजू टूट जाता है, लेकिन हुक्म शरीयत ये है कि अगर आप सो गए बावजू और टूटा नहीं था आपका वजू, लेकिन जैसे ही सो गए, जब तक ना जागेंगे, गरचे नींद जो है वजू तोड़ देती है, लेकिन ये वजू आपका बाकी है, अल्लाह की निगाह में टूटेगा नहीं, ये बाकी है। बाजी तो ऐसे ही हुसैन का सजदा है, बस सर सजदे में रख दिया। आप अपने अख्तियार से सर सजदे में रखो और अपने अख्तियार से सर सजदे से उठा लो, ये एक सजदा हो गया तुम्हारा। लेकिन हुसैन का वो सजदा है कि अपने अख्तियार से सर सजदे में रखा है, अख्तियार से उठा नहीं सके, बाजीज़ो उठा न सके। अब जब सर से सजदा उठेगा, जब सर उठेगा तभी ये सजदा कामिल होगा। बाजीज़ा ने गिरामी मगर उठा कब, किस मौके पे उठा। आप देखें भाई, यहाँ पर एक मर्तबा भाई याद आया और जैसे ही शिमर ने खंजर रखा, आपने आवाज दिया, ए अब्बा, अरे दौड़ो, शिमर खंजर चला रहा है, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो, मैंने दो मंजर ऐसे देखे हैं, मेरी तबीयत तो फितरत ये कह रही है कि मैं ऐसे मंजिल पर ले आऊं कि दोनों भाइयों को इसाले सवाब हो, दोनों भाइयों के जरिए से। अजीजो, जैसे ही हाथ लगाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जैसे ही हाथ लगाया, आंख बंद हो चुकी थी। आप जानते हैं क्या हुआ था? आंख में मोतबर मकातिल ये लिखते हैं कि एक आंख में 3 तीर थे और एक में 4 तीर थे। हुसैन ने निकाला अब्बास की आंखों से तीर और खून साफ किया तो आंख खोला था और फिर आंख बंद कर लिया था। आंख बंद किए थे, जैसे ही हाथ मैयत में लगाया आंख खुल गई और पूछा, आका इरादा क्या है? कहा, मेरे भाई, अब मैं तुम्हें खैमे तक ले जाऊंगा, इसलिए कि हर शहीद को लेके जाता था। अल्लाह अकबर। मोहब्बत भाई की मुलाहिजा करें आप, अपने भाई को सीने से लगाना। बाजीजो, हुसैन 57 साल के थे और सुबह से मैयतें उठा रहे थे, कमर झुक चुकी थी और आपके आंखों का हाल अजीब था, सीने में कलेजा तपक रहा था। बाजीजा ने गिरामी एक मर्तबा जैसे ही उठाना चाहा, आपने पूछा, इरादा क्या है? कहा, खैमे तक ले जाऊंगा। कहा, मेरे आका, आपको आपके माँ की कसम है कि आप इसे खैमा न ले जाइएगा। बाजीजा ने गिरामी, आपको, मुझे, आपको, मेरे, आपकी माँ की कसम है कि मुझे खैमा न ले जाइएगा। मैं कहूंगा, हजरत जाने दीजिए, इसलिए कि सबकी मैयत गई है, आपकी भी मैयत चली जाए। और अब अगर सोचूं तो शायद इसलिए होगा कि इमाम हुसैन 57 साल के हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इस मैयत को उठाएंगे कैसे? अजीजों, कैसे उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कहा होगा, अजब नहीं अब्बास की तरफ से आवाज आए कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि आंखें देख रही हैं, अभी इसके बाद 18 बरस की मैयत उठाएंगे, 18 बरस की मैयत उठाएंगे और आस्तीने चढ़ा के उठाएंगे और जाके ले ना पाएंगे, चंद कदम के बाद रखेंगे, पुकारेंगे, बनी हाशिम के बच्चों, आओ आओ, अपने
جوان کی میت اٹھا لو. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان گرامی بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ مرنے والے مرحوم بہت تھوڑا مصائب پڑھتے تھے، مگر اسی میں گریا آپ کا گریا بلند ہو گیا. عزیزو جب کہا آپ کو قسم ہے آپ نہ لے جائیے تو حسین علیہ السلام نے پوچھا بھیا کیوں؟ کہا ہے میرے بھائی میں ویسے بہت سی باتیں لکھی ہیں مقاتل نے، ارباب مقاتل نے معلوم کتنی وجہیں لکھی ہیں، لیکن اس میں آخری وجہ یہ ہے، فرمایا میرے بھائی میں جب چلا تھا تو سکینہ سے وعدہ کیا تھا، اے میرے بھائی سکینہ سے وعدہ کیا تھا، اب مجھے نہ لے جائیے، حیا آتی ہے، شرمندہ ہوں، سکینہ کو منہ کیسے دکھاؤں. عزیزوں میں اتنا کہوں گا کہ کیا سکینہ کو منہ دکھانے عباس نہ جائیں گے اور حسین نہ لے جائیں گے تو کیا سکینہ نہ آئیں گی؟ کیا سکینہ نہ آئیں گی؟ عزیزوں آئیں گی مگر کب؟ اس وقت جب خیمے میں آگ لگے گی، دامن جلا ہوگا تو آواز دیں گی اے چچا ارے دوڑیے ظالموں نے آگ لگا دی، اے چچا دوڑیے ظالموں نے آگ لگا دی. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزو یہ مجلس تمام ہو گئی، صرف دو فقرے، یہ دو ذاتیں ہیں. آج 5 سال سے آپ مسلسل دیکھیے، یاد رکھیے تمام جتنے بھی اعمال اور نیکیاں آپ اپنے مرحوم کے لیے کرتے رہیے، ان ساری نیکیوں کو اگر سمیٹ دیجئے تو ایک نیکی عزائے سید الشہداء میں سمٹ جاتی ہے. حسین کا غم برپا کیجئے، سارا ثواب ملے گا. عزیزو امام صادق کا فرمان ہے. بس عزیزو ختم کیا، یہ مسلسل مجلسیں برپا کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں اپنے باپ کی یاد میں، مگر یاد کس کو کر رہے ہیں؟ باپ کو نہیں، حسین کو، جس کو باپ بھی یاد کرتا تھا، دادا بھی یاد کرتا تھا، نسلن بعد نسلن. عزیزان گرامی آپ اندازہ یا کریں کہ یہ وہ ذات ہے. فَنَظَرَ يَمِينًا وَشُمَالًا، ایک مرتبہ ادھر دیکھا ادھر، پکارا عباس دوڑو بھائی ذبح ہو رہا ہے. عزیزو کوئی نہ تھا جو مدد کے لیے آتا. ایک بہن تھی جو کبھی ٹلے زینبیہ پہ اور کبھی خیمے میں. ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا، پکارا نانا آئیے آپ آ جائیے، کوئی جواب نہ آیا. آواز دیا اماں آپ آ جائیے، کوئی جواب نہ آیا. پکارا بابا نجف سے آئیے، کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ گھبرایا، کہا ذوالجناح ارے تو ہی مددگار ہے، میرا بھائی تنہا ہے. عزیزو ایک فقرہ مقتل میں ملا کہ ایک مرتبہ پسر ساتھ کو دیکھ کے غیرت دلائی کہ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. عزیزو یہاں پہ میں ختم کر دیتا، لیکن ایک جملہ ملا کہ زینب کی فریاد کی صدائیں جب کان میں جانے لگیں تو ایک مرتبہ حسین نے سر ہلا کے شمر سے پوچھا شمر یہ بتا میں کہاں ہوں؟ اے شمر کیا میں بلندی پہ ہوں؟ کہا مولا ہاں. شمر نے جیسے ہی کہا ہاں، کہا مجھے نشیب میں لے چل، میری بہن نہ دیکھ سکے گی. ارے عزیزو لکھا ہے، اب کیسے لے گیا میں نہیں جانتا، لیکن میرا مولا ارے کروٹیں لیا، ظالم کا خنجر چلا. ایک آواز الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. بعزیزو آواز کا آنا تھا. زینب خیمے سے باہر آواز دیا اے خیا، اے میرے بھائی ماں نے نازوں سے پالا تھا. سيعلم الذين ظلموا أين قلبهم منقلب. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها ووالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بار رہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی اس عبادت کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ ان مرحومین کی روح کو جوار معصوم میں خاص طور سے جگہ عنایت فرما. تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ان کو بھی جوار معصوم عنایت فرما. تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے حوائج کو بھر لا.
बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे आका और मौला नेमत वली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम को ज़हूर जल्द चल फरमा, इनके असहाब व अंसार में शुमार फरमा, तमाम उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। आप सभी हज़रात एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा करके इन दोनों मरहूमीन की रूह को खतीब अकबर और खतीब इरफान की अरवाह को बख्श दीजिए। السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بثنائك. عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك عالمة الغير مفهمة. السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك سكينة بنت الحسين. السلام عليك يا مولانا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بغزيتوس السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والظفار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك عبد الإيمان. السلام عليك حجة الإسلام. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك عين الحياة. السلام عليك بقية الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم